السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کا نیکسٹ پارٹ حاضر ہے، شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گھر ہے، میرے بھائی یہاں اندر ہیں، وہ اس آدمی کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی جب اس نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا، لیکن وہ نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے اندر آ رہی تھی، اس کے ذہن میں سوائے اپنے بھائی سے ملنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ وہیں باہر ایک سفید چیتے کو آزادی سے گھومتے دیکھ فیصل کے ماتھے سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ جبکہ مریم کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو پورے گھر کی عمارت کو دیکھنے میں بزی تھی، چیتے کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میم یہاں سے اندر چلیں، سر اندر ہی ہیں، آپ بھی اندر آ جائیں سر، اگر آپ کو اس کی خوراک نہیں بننا تو۔ وہ فی الحال کافی بھوکا ہے، نئے لوگوں پر اٹیک کرنے کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب اس لڑکے کی آواز آئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے قدم اندر کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بھائی، وہ کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوا تو اٹھ کر ارادہ کمرے میں جانے کا تھا، جہاں وہ اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن مریم کی آواز سنتے ہی وہ دروازے کی طرف مڑا۔ مریم، اس نے حیرانگی سے سامنے بیٹھے قائدان کی طرف دیکھا تھا، جو چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جبکہ مریم تیزی سے اندر آتی بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اب تک اس کشمکش میں تھی کہ وہ سچ میں اپنے بھائی سے ملنے جا بھی رہی ہے یا صرف یہ سب کچھ دکھاوا ہے، دھوکہ۔ یہ لوگوں سے اس کے بھائی سے نہیں ملوائیں گے، لیکن اپنے بھائی کو سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھتے ہوئے چلا کر اس کی طرف بھاگی تھی، جو اپنی بائیں کھول چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مریم، میرا بچہ چپ۔ وہ اس کے چہرہ تھامتے ہوئے پیار سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا، جبکہ فیصل بھی اسے دیکھ کر کچھ حیران تھا۔ مطلب وہ سچ مچ میں ان لوگوں کے پاس تھا۔ قائدان نے سر سے پیر تک مریم کو دیکھا تھا، لیکن ناپسندیدہ نگاہوں سے۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اسے کبھی نگاہیں نہ ہٹاتا، لیکن اس کے بدن پر وہ سفید جوڑا اور سر پر وہ لال دوپٹہ کس بات کا گواہ تھا وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کی ساری پسندیدگی ناپسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ اس نے ایک خونخوار نظر فیصل پر ڈالی تھی اور پھر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ہو گئی ملاقات یاور صاحب، اب چھوڑ دیجیے اس کو۔ وہ جو کب سے اس کے گرد اثار بنائے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ قائدان کے کہنے پر تھوڑا حیران ہوا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سا غصہ لے کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے مریم کو اپنے قریب کرنا، اسے سینے سے لگانا یا اس کے ماتھے کو چومنا اسے پسند نہ آیا ہو۔ ہو گئی ملاقات، مل لیا نا اپنی بہن سے، بس اتنا کافی ہے۔ وہ بول رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے سامنے بیٹھے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی اور اسے پہچان بھی چکی تھی۔ یقیناً یہی وہ انسان تھا جس نے اسے بھائی کو قید کیا تھا، مطلب اسی نے اسے ویڈیو بھی بھیجی تھی۔ اس کا بھائی اس آدمی کی قید میں تھا۔ دیکھیں مسٹر، میں نہیں جانتی میرے بھائی نے کیا کیا اور آپ کو ان پر کس بات کو لے کر غصہ ہے، لیکن پلیز انہیں معاف کر دیجیے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے لیے یہاں آئے تھے۔ آپ انہیں چھوڑ دیجیے، ہم آج ہی واپس پاکستان چلے جائیں گے، ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، ہم جن بھی حالات میں ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ہے نا بھائی، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی اور اسے لے کر دروازے کی طرف جانے لگی، جب رافیل اور رسل نے ان کا راستہ روکنا چاہا، لیکن قائدان کے اشارے پر وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جانے دو ان لوگوں کو، میں زبردستی کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، اور یاور صاحب مجھے یقین ہے کہ اب آپ دوسری دفعہ کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے آپ اور آپ کی بہن کسی طرح کے خطرے میں آ جائیں۔ فیصل صاحب، آپ بھی احتیاط کیجیے گا، معاف کر رہے ہیں آپ کی والدہ کی وجہ سے، ورنہ میں اپنی ملکیت پر قبضہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس نے فیصل کو بھی جانے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ تینوں اس کے حکم پر فوراً وہاں سے باہر نکلے تھے۔ وہ دونوں اس کے پاس کھڑے حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو مریم سے شادی کرنے والا تھا، تو اسے جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اس طرح مت دیکھو، مجھے موقع دے رہا ہوں یاور کو آخری، اور ویسے بھی میں مریم سے شادی کروں گا تو طریقے سے رشتہ مانگ کر کروں گا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، یا کوئی وہ بے سہارا لڑکی تھوڑی ہے۔ اس کا بھائی اس کے سر پر ہے جو اس کی زندگی فیصلہ کرے گا۔ سر پر بندوق رکھا نکاح پڑھوا لیا، ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ خود اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرے گی، بے شک مجبوری میں ہی صحیح، لیکن مرضی سے۔ نظر رکھو ان پر۔ وہ انہیں جانے کا اشارہ کر چکے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ تم میری بہن کو یہاں لے کر آئے کیوں تھے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل آ گیا تھا، جہاں پر فیصل اور مریم نے اپنا کمرہ بک کروایا تھا۔ اس نے اسے راستے میں ہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مریم کو اپنے ساتھ اللیگل طریقے سے لے کر آیا۔ اس نے پورے راستے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ وہ سارے راستے خاموش رہا تھا، بس مریم کو اپنے ساتھ لگا کر یقین دلاتا رہا کہ وہ یہاں بالکل ٹھیک ہے، جبکہ مریم اسے اپنے سامنے بالکل ٹھیک دیکھ کر اب پرسکون ہو گئی تھی۔ جبکہ مریم اب ہوٹل آئی تھی اپنے ڈاکومنٹس لینے کے لیے، کیونکہ اسے واپس پاکستان جانا تھا، کیونکہ اس نے قائدان سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر نہیں رہنا۔ وہ اپنے بھائی پر مزید کسی طرح خطرہ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے، کیسے بھی کر کے۔ اس کا اب اس ملک میں ایک سیکنڈ اور رہنے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس نکال کر اسے دکھانے ہی لگی تھی جب فیصل کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے سیدھا فیصل سے سوال کیا تھا، وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی تھی، میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اسے دوسرے ملک لانے کا،
वो वीडियो देखकर ये रो रो कर पागल हो रही थी। अगर मैं इसे अपने साथ लेकर ना आता तो ये जज्बात में कोई भी गलत कदम उठा सकती थी। अपनी अम्मी के जेवर उठा कर ले आई थी कि किसी भी तरह मैं इसे दूसरे मुल्क भेजूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। मैं इसे इस तरह अकेले इस मुल्क में तो नहीं ला सकता था। ये सब कुछ मुझे नहीं पता फैसल, बस मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम इसे लाई ही क्यों? यहाँ पर मरा तो नहीं था ना मैं? अब तुम इसे इसी तरीके से वापस पाकिस्तान लेकर जाओगे। मेरी बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखना। और भाई तुम? वो परेशानी से इससे पूछने लगी। छोटी, मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ करना है। इस तरह मैं वापस नहीं जा सकता। तुम पाकिस्तान में महफूज हो, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ किसी गैर मुल्क में नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ फ़िलहाल मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है और नहीं इस वक्त मैं वापस जा सकता हूँ। मेरे यहाँ आने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है जो मैं फ़िलहाल तुम्हें नहीं बता सकता। जब तक मेरा ये मकसद पूरा ना हो जाए मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता और तुम्हें मेरी ये बात समझनी पड़ेगी। तुम आज ही फैसल के साथ वापस पाकिस्तान जाओगी। वैसे समझाते हुए बोल रहा था, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। तुम वैसे भी मुझे अपने पास बुलाने वाली थी ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें लिए बगैर। अगर यहाँ से मैं वापस जाऊँगी तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे फ्यूचर में कहीं कुछ करना है और ना ही कुछ, और ना ही अब बस हम दोनों साथ रहेंगे। बस बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, तुम्हें मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसने दूँगी। तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊँगी। वो ज़िद पर अड़ी हुई थी। छोटी मेरी जान, मेरी बात तो सुन मेरा बच्चा। मैं यहाँ एक मकसद, फैसल तुम बात जाओ, मुझे ज़रा मेरी बहन से अकेले में बात करनी है। वो अपनी बात बीच में छोड़ते हुए फैसल से मुखातब हुआ था जो इन दोनों को देख रहा था। मैं क्यों जाऊँ? तुम लोग मेरे सामने बात कर लो ना, ऐसा भी क्या है जो मुझसे छुपाना है? वो भाई नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो तो इसे ये बताना चाहता था कि मरम इसके साथ निकाह करने वाली थी। आज इन दोनों का निकाह था, लेकिन भाई के मिलने के बाद मरम तो पूरी तरह इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि वो इसे याद करवाने वाला था कि तुमने कोई वादा किया था मुझसे और अब तुम्हें वो वादा निभाना है। फैज़ान ने इन लोगों को ज़िंदा छोड़ दिया था, मतलब अब वो इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता था और न ही इन्हें तंग करने वाला था। तो अच्छा मौका था कि वो इसे यकीन दिला सके वो कितना अच्छा इंसान है। उसने मरम का कितना ख्याल रखा है। वो इसके पास रहना चाहता था, इसकी मदद करना चाहता था ताकि वो मरम के साथ इसका निकाह कर दे। और फिर मरम भी तो अपनी मर्ज़ी से कहने वाली थी कि वो इसे शादी करना चाहती है, लेकिन मरम तो फ़िलहाल इस बात को शायद अपने जहन से पूरी तरह निकाले हुए थी। लेकिन वो इस बात को यहीं दबने नहीं दे सकता था। उसे मरम को याद करवाना था कि उसने यहाँ आने से पहले उसकी माँ से एक वादा किया हुआ था और इस वादे को तो वो किसी भी हालत में पूरा करने वाला था। उसे मरम से शादी करनी थी। वो यहाँ आया ही इसी मकसद से था। उसे यावर से कोई लेना देना ना था। नहीं कर सकते हम तुम्हारे सामने बात, हज़ारों पर्सनल बातें होती हैं, हमारे समझने की कोशिश करो। जाओ यहाँ से, हम थोड़ी देर में तुमसे बात करते हैं। वो इसकी तरफ देखते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोला, तो ना चाहते हुए भी उसे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि फ़िलहाल फैसल अपने आप को इसके सामने एक बहुत अच्छा इंसान साबित करना चाहता था जिसके ऊपर वो अपनी बहन के मामले पर यकीन कर सके। वो लोग होटल के अंदर ही थे, मैं इनके पीछे पीछे हूँ, इन पर नज़र रखे हुए। कुछ भी अजीब या अलग मुझे देखने को नहीं मिला अब तक का जान। मुझे लग रहा है वो लोग वापस पाकिस्तान जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। चलो अच्छा ही है, अगर वो लोग पाकिस्तान चले जाएंगे तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, राइट? वो फ़ोन कान से लगाए बोला था। वो होटल के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, होटल पर नज़र रखे हुए था कि वो कब किस वक्त यहाँ से निकलते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो होटल के अंदर ही थे। सब्र रखो यार, सब्र रखो। मैंने कहा ना, मेरा साला इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझते हो। बस इतना समझ लो कि जैसे ही उसने कोई उल्टा काम किया तो मैं उसे पकड़ कर मेरे पास ले आना, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। यार वो कोई उल्टा काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होगा। यकीन वो पाकिस्तान वापस चला जाएगा, क्योंकि जो कुछ इसके साथ हो चुका है मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका यहाँ पर रहना बनता है। तुम बहुत बेवकूफ़ हो असल। बस इतना याद रखो, मुझे एक एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। कितना सीधा इंसान है मेरा साला, ये मैं उसे एक नज़र देख कर ही समझ गया था। और तुम्हारी गलतफहमी भी आज ही दूर होगी अगर उसने आगे आज ही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, क्योंकि ऐसे कामों में कोई देर नहीं करता। ये कोई मामूली बात नहीं है कि मिस्र के सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर के घर पर वो 5 दिन तक रहा है। उसे तहखाने का चप्पा चप्पा पता है। घर पर भी उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई हैं, एक एक चीज़ पर नज़र रखी है उसने। ये सारी खबरें जो उसे यहाँ इस घर से मिली हैं उसने आगे पहुँचानी है। वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ अपनी बहन को हमारी नज़रों के सामने से हटाने की कोशिश करेगा, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि क़ाज़ान का आदमी के दिल को एक ही दफ़ा कोई चीज़ भाती है और फिर क़ाज़ान का आदमी की ही हो जाती है। और मरम अब मेरी और क़यामत तक मेरी ही रहेगी। उसका भाई कितनी कोशिश क्यों ना कर ले उसे 7 पर्दों में कैद कर दे, लेकिन अब मरम को क़ाज़ान से कोई छीन नहीं सकता। और ये बात इसके भाई को भी आज ही पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे यकीन है तुम्हारी गलतफहमी की उम्र सिर्फ चंद और घंटे हैं। तुम्हारा मासूम तरीन यावर कितना पानी में है, सब कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है, बस तैयार हो जाओ। वो कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि रसल एक दफ़ा फिर से निगाहें होटल के दरवाजे पर जमाए इन लोगों का इंतज़ार करने लगा था।
کیا میں اندر آ جاؤں؟ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے پھر سے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ ابھی تک بیٹھا اسے سمجھانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے کچھ باتیں بتا چکا تھا لیکن کچھ راز اس نے راز ہی رہنے دیے تھے، کیونکہ کچھ باتیں وہ اسے بھی ابھی نہیں بتا سکتا تھا، بلکہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اس کے راز تھے جو اس کے سینے میں ہی دفن ہو کر ختم ہونے تھے۔ آ جاؤ فیصل، اس نے بس اتنا کہا تھا اور فیصل اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں نے انتظام کروا لیا اپنے اور مریم کی ٹکٹ کا۔ پرسوں کی ٹکٹ ملی ہم پاکستان کی۔ پرسوں ہم لوگ چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مریم تم اپنے بھائی کے سامنے کچھ کہنے والی تھی۔ آج صبح ہم دونوں مسجد میں ویسے اشارہ دے رہا تھا۔ جی میں نے بھائی کو بتایا ہے اس بارے میں، اس نے بس اتنا ہی کہہ کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ ہاں مریم نے بتایا ہے کہ میرے ملنے پر وہ تم سے نکاح کا وعدہ کر چکی ہے، لیکن میں ایسے کسی وعدے کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں اس طرح کے فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ بیوقوف ہے، بچی ہے، نادان ہے، ایسی باتوں کو مطلب سمجھ نہیں سکتی۔ اس کے سامنے اس کا پورا کریئر ہے، فیوچر ہے، اس نے کچھ بننا ہے، پڑھنا ہے۔ میں فی الحال اس کی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا اور نہیں میں فی الحال کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری بہن کو دنیا کے سامنے ایک مقام دلوانا ہے۔ مجھے فی الحال میرا اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی نکاح کرنے کا۔ فیصل کہنے والا تھا کہ وہ صرف نکاح کی بات کر رہا ہے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اور میں اپنی بہن کا رشتہ کسی ایسے انسان کو تو ہرگز نہیں دوں گا جو دوسروں کو غلط طریقے سے الگ الگ ممالک میں لے کر آتا ہے۔ تمہارے فیوچر کا کیا بھروسہ ہے؟ کل تمہارے کام کی بھنک پولیس کو لگ جائے اور پرسوں تمہیں گرفتار کر کے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، کسی کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خود ذمہ دار بنو۔ اور جہاں تک مریم کی بات ہے تو تم دونوں ایک ہی جگہ پر رہتے ہو۔ تم لوگوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر رخصتی نہ کرنا صرف ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ نکاح کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے جس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی جڑ جاتی ہیں، جبکہ میں اپنی بہن کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں فی الحال اسے پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے فیصل۔ بے شک یہ کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی ماں بنے گی، کسی کے گھر کی بہو بنے گی، لیکن اس سے پہلے وہ بنے گی جو وہ بننا چاہتی ہے، اور میں پہلے اسے کسی کی بیوی، کسی کی بہو، کسی کی ماں بنا کر اس سے وہ بننے کا حق نہیں چھین سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کو سمجھ گئے ہوگے۔ چلو آؤ مریم، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ تم دونوں کو ایک ہی ہوٹل میں رکھنا پہلے رکنا مجبوری تھی، لیکن اب میں مناسب نہیں سمجھتا۔ پرسوں کی فلائٹ ہے، میں اسے ایئرپورٹ پہنچا کر اس کی چیکنگ بھی کروا دوں گا، تم آ جانا۔ وہ بولتا گیا جبکہ فیصل نے کئی دفعہ بیچ میں بولنے کی کوشش کی، لیکن جب جاور بولتا تھا تب اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں ایسا روب تھا کہ کوئی چاہ کر بھی اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر پاتا تھا۔ فیصل کبھی بھی اس کے سامنے اپنا پوائنٹ رکھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے صرف ایک اشارے پر مریم اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ بھی فیصل کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ بھی اس کے دماغ میں یہ خیال نہ آیا کہ آج صبح تک وہ اس کی منقوہ بننے جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا وعدہ وہ بھلا چکی تھی، لیکن اس نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ فیصل سے شادی کرے گی، لیکن اس کے بھائی نے تو مریم کی اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ پوری طرح سے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں مریم بے وقوف تھی، نادان تھی، چھوٹی بچی تھی، اپنا بھلا برا سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ اس نے مریم کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھا ہوا تھا، کہیں پر بھی دیکھے بنا وہ اسے یوں ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ رسل نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی تھی، وہ تو اسے فیصل کے ساتھ بھیجنے والا تھا، تو پھر اکیلے سے لے کر کہاں جا رہا تھا؟ مریم کے ساتھ میں صرف کچھ کاغذ تھے، وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی، بے پرواہ، آزاد، ہر سوچ سے بے فکر۔ اس وقت وہ کتنی پرسکون تھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ بھائی کا ساتھ ہی انسان کو کتنا پرسکون کر دیتا ہے۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ جاور اسے کہاں لے کر جائے گا، بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کا بھائی تھا اور اس کا فرض تھا کہ اس کی حفاظت کرے۔ اب وہ اس کی حفاظت کس طرح سے کرتا ہے، اس بات کی فکر کرنے کی مریم کو بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھے تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ کہیں پر لے کر گیا تھا۔ رسل حیران تھا کہ جاور کے پاس مصر کی کرنسی کہاں سے آئی تھی، کیونکہ ٹیکسی سے باہر نکلتے ہی اس نے ڈرائیور کو مصر کی کرنسی دی تھی۔ جاور تو یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، وہ تو پہلی دفعہ مصر آیا تھا۔ یہاں اس کے پاس نوکری نہیں تھی، بلکہ ایجنٹ اس کے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو وہ اس طرح اپنی بہن کو لے کر کہیں بھی کیسے جا رہا تھا؟ وہ اتنا پرسکون کیسے تھا کہ ایک انجان جگہ پر آ کر وہ اتنا آرام، سکون، آزاد ماحول میں کس طرح سے گھوم رہا تھا؟ حالانکہ کوئی بھی اسے پکڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ غلط طریقے سے یہاں آیا ہوا تھا، اور وہ جس جگہ آیا تھا وہاں کے لوگ تو اسے ڈیپورٹ کروا کے 10 سال کے لیے پاکستان کی جیل میں پھینک سکتے تھے، کیونکہ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے ان کی طرف آنے لگا تھا۔ اس نے چہرے پر ماسک ٹھیک کرتے ہوئے ان کے قریب آنا چاہا۔ بھائی یہ تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ہم نے اس گینگسٹر سے وعدہ کیا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ خبردار جو تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی۔ چلو واپس ہوٹل چلتے ہیں، ہم کہیں نہیں جانا بلکہ ہم نے پاکستان جانا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ پاکستان واپس نہیں جانا تو بھی میں تمہیں ان خطرناک لوگوں سے کسی طرح کا کوئی پنگا نہیں لینے دوں گی۔ سمجھ رہی ہو تم میری بات کو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ وہ اسے کچھ اور ہی سمجھا رہا تھا۔
چھوٹی تو سمجھ کیوں نہیں رہی، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، قتل لوگ غارت مچا کے رکھا ہے، میں نے ان کی تہہ خانے میں کو دیکھا ہے، ان کے گھر کو دیکھا ہے، ارے وہ آؤ میں وہاں پر چھاپا مروا کر ان لوگوں کو پکڑوا سکتا ہوں، ایسے لوگ اس طرح سے آزاد گھومتے اچھے تھوڑی نہ لگتے ہیں، میرے پاس ان لوگوں کے خلاف ثبوت ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ مریم ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ ان کے قریب کھڑا ان کی باتوں کو سن رہا تھا، مطلب قائزان کے سالے نے اپنی اوقات دکھا ہی دی تھی، اس نے اسے آزاد چھوڑا تھا زندگی جینے کے لیے، جبکہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، تھوڑے فاصلے پر اس کے آدمی کھڑے تھے، یعنی کہ قائزان کا حکم آ چکا تھا ان دونوں کو واپس قید خانے میں ڈالنے کا۔ وہ ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا اپنا ماسک ٹھیک کرتے ہوئے واپسی کی راہ لے چکا تھا، اسے مڑ کر نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ ان دونوں کو کڈنیپ کر کے وہ لوگ ان لوگوں کو قائزان کے سامنے پیش کرنے والے تھے۔ اب جو بھی کرنا تھا قائزان نے کرنا تھا، مطلب اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہ تھا، اس لیے وہ واپس قائزان کے پاس جانے لگا۔ کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ کون ہو؟ چھوڑو ہمیں۔ وہ دونوں بول رہے تھے جبکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے گئے تھے۔ پلیز چھوڑو ہمیں، کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ معصوم میٹھی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، اس کا دل چاہے وہ بولتی رہے اور وہ یوں ہی بیٹھا اسے سنتا رہے۔ اس نے پاس کھڑے رافیل کو اشارہ کیا تھا، اس نے فوراً ان دونوں کی آنکھیں کھول دی، ایک لمحے کے لیے روشنی میں اچانک آنکھیں کھلنے پر وہ دونوں ہی کچھ دیکھ نہ پائے، لیکن پھر سامنے بیٹھے قائزان کو دیکھا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا جبکہ وہ غیر محسوس انداز میں یاور کے پیچھے ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، کہا تھا چلے جاؤ، لیکن نہیں آگے نا واپس، تم بھی نا ایک تو انتہا کے فضول جاسوس ہو، میرے سامنے کھانا کھاتے ہوئے تم میرے گھر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ایک ایک چیز کی خبر جا کر اپنے سیکرٹ فورس کو دو گے۔ او سوری، تمہاری بہن کو نہیں بتانا تھا نا اس بارے میں؟ سوری یار، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، میں تمہاری طرح کوئی سیکرٹ ایجنٹ تھوڑی ہوں، گینگسٹر ہوں، اور گینگسٹر کیا جانے تم جیسے سیکرٹ آرمی فورس والوں کا طریقہ کار، جیسے تم لوگوں کی فیملی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا یہ سب کچھ بتانا۔ خیر تم نے غلطی کی، تم میرے بارے میں پولیس اسٹیشن میں خبر دینے جا رہے تھے، حد نہیں ہوگی، وہاں کیا تمہارے مامے کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری انفارمیشن آگے لیک نہیں کریں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کی پولیس جانتی نہیں ہے کہ قائزان کاظمی دا گریٹ گینگسٹر کا گھر کہاں ہے؟ بیوقوف آدمی، انہیں حکومت اتنا نہیں دیتی جتنا میں دیتا ہوں، ان کی جیبیں میرے پھینکے ہوئے نوٹوں سے بھری ہیں اور تم انہیں میری ہی انفارمیشن دینے جا رہے تھے۔ خیر غلطی تو تم نے کر دی، اب بتاؤ تمہیں اس کی سزا کیا دوں؟ گولی مار دو، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ یاور اپنا راز کھلنے پر ان سب کو دیکھتے ہوئے اس سے بولا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ مریم فوراً اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی، اس نے مریم کو گور کر دیکھا، اگر اس کے ہاتھ پیچھے بندھے نہ ہوتے تو وہ شاید اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیتا۔ مریم یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم آرام سے ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جاؤ، دیکھو یہاں پہ آ جاؤ میرے پاس، یہ میرا اور تمہارے بھائی کا معاملہ ہے، تمہاری بھائی نے غلطی کی ہے، اسے سزا ملے گی، پہلے تمہارے کہنے پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا نا، لیکن ہر بار تم ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اگر اس نے اس بار بھی اسے چھوڑ دیا یہ بار بار یہی سب کچھ کر رہے گا، اور میری جان تمہارے صدقے کتنی دفعہ اس کی جان کو بخشوں میں؟ وہ بہت محبت سے بات کر رہا تھا، اسے یاور سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں جتنی سختی تھی مریم سے بات کرتے ہوئے سختی نرمی میں بدل گئی تھی، اور یہ بات یاور نے بھی محسوس کی تھی۔ مریم تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، میں بات کر رہا ہوں نا، اس نے سختی سے مریم سے کہا تھا۔ آواز کنٹرول کرو، تم اس وقت قائزان کاظمی کے علاقے میں کھڑے ہو اور یہاں کے در و دیوار کو صرف ایک ہی اونچی آواز سننے کی عادت ہے، اور وہ آواز قائزان کاظمی کی ہے۔ تم چاہتی ہو نا میں تمہارے بھائی کو زندہ چھوڑ دوں، تو ایک گیم کھیلتے ہیں، میں تمہارے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایکسیپٹ کر لو، دل کی پوری رضامندی کے ساتھ، میری بہن کچھ نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے گرایا تھا جب اگلے ہی لمحے رسل نے اسے زوردار دھکا مار کر دیوار سے لگایا تھا۔ میں کروں گی، پلیز پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ وہ فوراً اس کی بات کو مان چکی تھی، اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں اس گھر میں پہلے آ چکی ہو، تمہیں پتہ ہے اس گھر کی حدود کہاں تک ہیں، میں تمہیں 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں، یہاں سے بھاگ نکلو، اگر تم یہاں سے بھاگ گئی تو میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں گا، مطلب آسان لفظوں میں کہ تم میری ریاست سے باہر نکل گئی، میری ملکیت سے باہر نکل گئی تو تم آزاد ہو، میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو نہ صرف چھوڑوں گا بلکہ پوری عزت سے پاکستان تمہارے گھر پر پہنچا دوں گا، لیکن اگر تم ہار گئی تو تمہیں اپنے دل کی تمام تر رضامندی سے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تمہارے بھائی کو گولی مار دوں گا۔ وہ پستول تانتے ہوئے بولا تو مریم کا دل کام کا رہ گیا، مجھے دھوکہ دینا اس دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو تم ایسا سوچنا بھی مت، تمہارا معصوم ذہن میری شاطر دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جاؤ میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں، یا تو اپنے اور اپنے بھائی کی زندگی کو بچا لو یا پھر ساری زندگی کے لیے میری دست رس میں آ کر اپنے بھائی کو کھو دو۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ فصل کشی سے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے اشارت رکھ چکا تھا جبکہ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ مریم بھاگ جائے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے، مجھے یقین ہے تو یہاں سے نکل سکتی ہے، جا نکل یہاں سے۔ یاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ اپنی بہن کو اس شخص کی قید میں کبھی بھی دینے کو تیار نہ تھا، بے شک اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔
وہ خود مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اپنی بہن کو کبھی اس شخص کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا جو خود ایک قاتل تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اس طرح کے دلدل میں کبھی بھی گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ یس مرم، بھاگ جاؤ، اپنے بھائی کی زندگی بچانی ہے نا تم نے، بھاگ جاؤ، جلدی سے بھاگ جاؤ، تمہیں تمہاری آزادی اگلے 10 منٹ میں مل سکتی ہے یا پھر زندگی بھر کی قید، وہ بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مرم نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اپنے بھائی کی طرف جو اسے بھاگنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ رسل نے ایک جھٹکے میں اس کے بازو کھولے تھے اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے پوری رفتار کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ جب اس کی رفتار دیکھ کر اذان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے کسی طرف جانا تھا اسے نہیں پتا تھا، بس وہ پاگلوں کی طرف بھاگے جا رہی تھی۔ اس کا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ یہاں سے نکل نہ پائی تو اس کے بھائی کو مار دیا جائے گا، اور اپنے بھائی کو مرتے ہوئے بھلا کون سی بہن دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اسے بھاگنا تھا، کسی بھی حالت میں اسے یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اچانک زمین کی طرف گری تھی۔ اس کے پیر پر کافی زور کی چوٹ لگی تھی، اس کے انگوٹھے کا ناخن بھی ٹوٹ چکا تھا اور جوتی بھی، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر سے اٹھی اور ایک بار پھر سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کتنا وقت گزر چکا تھا، کتنا وقت باقی تھا 10 منٹ پورے ہونے میں، اسے اندازہ نہیں تھا۔ بس وہ جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنا تیز بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، بس اسے اس شخص کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ وہ اسے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ اتنا بڑا ڈان، اتنا بڑا گینگسٹر بھلا اس میں دلچسپی کیوں دکھا رہا تھا۔ وہ نہ تو اتنی خوبصورت تھی اور نہ ہی اس میں ایسی کوئی بات تھی کہ کوئی اس کے پیار میں یوں پاگل ہو کر شادی جیسی آفر کر دے۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، شکل و صورت بھی عام ہی تھی۔ وہ کبھی خود کو خوبصورت سمجھتی ہی نہیں تھی اور نہ ہی خود کو کبھی خوبصورت بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے صاف سیاہ رنگت آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور چھوٹے چھوٹے لب۔ پہلی نظر میں کوئی اسے دیکھ کر اسے محبت میں گرفتار تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جب بھی کبھی خود پر نظر ثانی کی تھی تو سوائے اپنے بالوں کے خود میں کبھی بھی کچھ خوبصورت نہیں پایا تھا۔ اس کا بھائی اس کے بالوں کی تعریف کرتا تھا۔ وہ تو کتنی دفعہ کہہ چکی تھی کہ وہ اپنے بال چھوٹے کروائے گی، کٹوا دے گی، اس سے بڑے بال سنبھلتے نہیں تھے۔ جب تک وہ چھوٹی تھی تب یاور خود ہی اس کے بالوں کی الجھنیں سلجھاتا تھا، لیکن ایسا ایسا بڑے ہوتے ہوئے اس نے خود ہی اپنے بالوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی جب بھی تعریف ہوئی تھی اس کے بالوں کے لیے ہی ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی کو تو کبھی کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیوں یہ شخص ایک نظر اسے دیکھ کر اسے شادی کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ وہ خود میں ہی الجھی تیزی سے سامنے بڑے سے گیٹ سے باہر کی طرف نکل گئی تھی، لیکن رکی نہیں، کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی کہ اس شخص کی ملکیت کہاں تک ہے۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، جتنا تیز ہو سکے اتنا تیز وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بڑی سی LCD اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ اس کے گھر کے حدود سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ کافی دیر تو وہ لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ گری تو یاور تھوڑا بے چین ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر یاور کو دیکھا جبکہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے ایک بار پھر سے بھاگ چکی تھی، لیکن جاتے ہوئے اپنی جوتی وہیں اتار کر بھاگ گئی تھی۔ فکر مت کرو ثالثہ، وہ قیزان کاظمی کی ہونے والی بیوی ہے، ان چھوٹے چھوٹے ٹھوکروں سے وہ گھبرانے والی نہیں ہے۔ رفیل، یہ پتھر مجھے دوبارہ یہاں باہر نظر نہیں آنے چاہیے، اور میری ہونے والی بیوی میرے لیے جو تحفہ چھوڑ کر گئی ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ اس نے جوتوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم اس جوتی کا کیا کرو گے قیزان؟ وہ معمولی سی جوتیاں ہیں، اور ویسے بھی میری مرم کی کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہے، اور یہ بات مجھے تمہیں دوبارہ نہ بتانی پڑے۔ جاؤ وہ جوتی اٹھا کر لاؤ اور وہ پتھر کسی ایسی جگہ پھینک دو کہ دوبارہ اس پر میری نظر نہ پڑے۔ اس نے حکم دیا تو رافیل فوراً اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے نظریں LED اسکرین پر جمائے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یاور دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا وہ کیسے بھی یہاں سے نکل جائے۔ کسی بھی حالت میں اسے اس آدمی کے حدود سے باہر نکلنا تھا جو ان کی زندگیوں کا تماشا بنا رہا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنی بہن کی زندگی ایک قاتل کے ساتھ برباد نہیں ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے بے شک مار ڈالے لیکن اس کی بہن کو آزاد کر دے، بس اس کی یہی خواہش تھی۔ لیکن اس کی شرط بہت عجیب سی تھی۔ اگر تو وہ یہاں سے نکل جاتی تو پوری طرح سے جیت سکتی تھی، اور اگر نہ نکل پاتی تو بری طرح سے ہار جاتی، اپنی آزادی بھی اور بھائی کا سایہ بھی۔ قیزان یہ تو نکل گئی۔ قیزان وہ گیٹ سے باہر نکل گئی ہے، وہ ہماری حدود سے باہر نکل گئی قیزان، وہ تمہاری ملکیت سے باہر نکل گئی۔ رسل پریشانی سے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا، جبکہ قیزان کی نگاہیں اب بھی سامنے اسکرین پر تھی۔ جبکہ یاور نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا تھا، اس کی معنی اس شخص کی حدود سے نکل چکی تھی، یعنی کہ اب وہ آزاد تھے۔ اب کیا ہوگا قیزان؟ کیا ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے؟ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ نگاہیں اب بھی TV اسکرین پر جمائے ہوئے تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اب تو چھوڑنا ہی تھا، کیونکہ قیزان اپنے وعدے کا پابند تھا۔ وہ کبھی کسی سے کیا ہوا وعدہ توڑتا نہیں تھا۔ مطلب کیا؟ وہ دونوں آزاد تھے، وہ دونوں گہری سوچ میں تھا، جبکہ نظریں اب بھی اسکرین پر تھیں جہاں وہ آگے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا تھا، باہر کسی کو فون کرتے ہوئے کان سے لگایا، نگاہیں کبھی دروازے کی طرف جاتی تو کبھی یاور کی طرف۔ جنگل میں خطرناک جانور ہیں، W کو پیچھے بھیجو۔
اس نے رسل کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ فوراً ہاں میں سارے لاتا باہر نکلا۔ میری بات سنو، آج کے بعد اپنے گھر کی حدود سے باہر کی زمین کا مالک میں ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں اپنا جرمن کا فارم ہاؤس دیتا ہوں۔ آج سے تم اس کے مالک ہو اور تمہاری میرے گھر سے لے کر آگے 100 بیگے تک زمین میری ہے۔ ہاں کرو یا انکار کرو، انکار کی صورت میں موت تمہارے سر پر کھڑی ہوگی۔ فون کان سے لگائے وہ اردو میں بات کر رہا تھا جبکہ جاور کا دل چاہ کے اس آدمی کو جان سے مار ڈالے۔ صرف اپنی جیت کی خاطر وہ اس زمین کو خرید رہا تھا جو اس کی حدود سے باہر تھی۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے رسل کو دیکھا۔ ڈبلیو اس کے پیچھے گیا۔ ڈونٹ وری، اسے کچھ نہیں ہوگا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھی بات ہے، وہ اسے واپس لے گا کیونکہ وہ ہار گئی ہے پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے نا تو تھوڑی سی بے ایمانی بھی جائز ہوتی ہے۔ اس نے رسل اور رفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں کندھے اٹھا کر ہاں میں سارے لاگے۔ ہاں میں نے بس تھوڑی سی بے ایمانی کی ہے، اس بے ایمانی کے بدلے میں مرم کی منچائی خواہش پوری کر دوں گا تو حساب برابر ہو جائے گا نا۔ وہ ایک بار پھر سے سوال کر رہا تھا جبکہ ان دونوں نے ایک دفعہ پھر سے ہاں میں سر لایا۔ بس پھر ٹھیک ہے، وہ پرسکون سا ہو کر ہلکا سا مسکرایا اور نگاہیں ایک بار پھر سے اسکرین پر جما دیں۔ وہ رکی نہیں تھی بلکہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ عجیب اندھیری سی سڑک پر آ گئی تھی۔ جانا کس طرف تھا اندازہ نہیں تھا، لیکن آگے سوائے سڑک کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا محل نظر آ رہا تھا جس میں ہزاروں روشنیاں تھیں، جبکہ سامنے سڑک پر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی، پاؤں جگہ جگہ زخمی ہو چکے تھے، دوپٹہ کندھے پر پڑا تھا۔ وہ بس اپنے آپ کو آگے کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر بھی نہ نکلی تھی اور یہاں اس محل سے اتنی دور نکل آئی تھی۔ وہ محل بہت بڑا تھا اور جتنا وہ اسے دور جا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے اتنے ہی قریب آ رہا ہو۔ بھاگنا چھوڑ کر اس نے اب چلنا شروع کر دیا تھا کیونکہ مزید بھاگنے کی ہمت اس میں رہی نہیں تھی۔ اللہ پاک پلیز میرے بھائی کو بچا لیں، اس کے بنا میں کیا کروں گی؟ وہی تو ہے میرا سہارا۔ یہ کون لوگ ہیں جی ہمارے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ کیوں اللہ جی ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ آپ تو رحیم و رحمان ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، کہاں جائیں؟ کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ ہاں، اگر میں واپس نہیں جاؤں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جیت گئی ہوں یا ہار گئی ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ وہ پریشانی سے وہیں سڑک پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس میں مزید چلنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ 10 منٹ کب کے گزر چکے ہیں، لیکن اس شخص کے اس کھیل کا نتیجہ کیا تھا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا ہونے والا تھا ان کی زندگیوں میں سے نہیں پتہ تھا۔ بس اسے اپنا بھائی چاہیے تھا، اپنے سامنے صحیح سلامت چاہیے تھا۔ مجھے واپس جانا چاہیے، میں اس شخص کے پیر پکڑ لوں گی، میں اسے معافی مانگوں گا، میرے بھائی کو کچھ نہیں کرے گا۔ ہے تو انسان ہی نا، کوئی قانون تو نہیں جو کسی دوسرے انسان کا درد سمجھ پائے۔ میں ساری زندگی اس کی غلام بن کے رہوں گی، بس وہ میرے بھائی کی جان بخش دے۔ ہاں میں اس سے اپنے بھائی کی جان کی بھیک مانگ لوں گی، لیکن اپنے بھائی کو مرنے نہیں دوں گی۔ وہ سڑک سے اٹھتی واپس پیچھے کی طرف جانے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس اس محل کی طرف جا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خونخوار بھیڑیا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اپنی تمام تر شدت سے بلند چیخ مارتے ہوئے وہ واپس محل کی طرف بھاگی تھی اور اس کے پیچھے وہ بھیڑیا بھی بھاگا تھا۔ یہ گھر جنگل کے بیچوں بیچ تھا تو یقیناً یہاں جنگلی جانوروں کا ہونا ایک عام سی بات تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی جب اسے پیچھے سے عجیب سے تڑپنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس نے دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑا جانور اس بھیڑیے پر حملہ کر چکا تھا۔ وہ بہت بڑا تھا، اس کا رنگ سفید تھا اور اس محل کی روشنی سے روشن ہوتا وہ علاقے سے بتا چکا تھا کہ وہ ایک خونخوار سفید چیتا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس بھیڑیے کا شکار ضائع کر کے خود کو اپنا نوالا بنانے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بھاگ نکلی تھی اس سفید محل کی طرف۔ وہ جانتی تھی اس چیتے کی رفتار کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ وہ چیتا اس کے برابر بھاگتا اب آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ جبکہ وہ بھاگے جا رہی تھی وہ جلدی سے محل کے اندر واپس داخل ہوئی تو وہ چیتا بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اب بھی سکون سے چل رہا تھا جبکہ وہ واپس اسی طرف بھاگنے لگی تھی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ اس نے وہاں اندر داخل ہونے سے پہلے ایک نظر موڑ کر دیکھا تو وہ چیتا ایک بڑے سے پنجرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اندر قدم رکھا تو وہ کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ اس کا بھائی اب تک بندے ہاتھوں سے وہیں کھڑا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ہو گئی تمہاری واپسی؟ مجھے تو لگا تھا آزادی مل گئی ہے تو بھاگ ہی نکلو گی۔ خیر معاف کرنا، جنگل میں کافی جنگلی جانور ہیں، یقیناً تمہیں ڈسٹربنس ہوئی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتا اپنے جوتے اس کے پیروں کے قریب اتار چکا تھا۔ پہن لو، تمہارے پیر پر چوٹ لگی ہے۔ رسل نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا جبکہ وہ اس کا بازو پکڑتے سے وہیں صوفے پر بٹھانے لگا اور خود اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا خوف اس کی نس نس میں بھر چکا تھا۔ وہ پوری طرح سے کانپتی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کا پیر گھٹنے پر رکھتا اس کے پیر کو جانچنے لگا تھا۔ تم نے بہت کوشش کی ہے یہاں سے بھاگنے کی، ماننا پڑے گا۔ یہ کوشش مجھ سے بچنے کے لیے تھی یا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر ٹیوب لگاتا اسے سوال کرنے لگا جبکہ وہ بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔
جو خاموش کھڑا تھا۔ رسل اور رافیل اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہ چاہ کر بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں اتنا ہی عزیز ہو جاؤں جتنا تمہارا بھائی ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے، وہ تمہارے لیے بہت اسپیشل ہے۔ مجھے بھی اتنا اسپیشل بننا ہے۔ اس کے پیر پر ہلکے ہلکے پھونک مارتے ہوئے اس کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ بس کانپے جا رہی تھی۔ ریلیکس ڈارلنگ، ریلیکس۔ اس طرح سے ڈر کیوں رہی ہو؟ فکر نہ کرو، تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ تمہیں کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ ہارنے پر تمہیں قید ملے گی، موت نہیں۔ موت تو کسی اور کے حصے میں آنے والی ہے۔ اس نے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں پلیز نہیں، میرے بھائی کو کچھ مت کرو۔ آپ جو کہو گے میں کروں گی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لو، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن خدا کے لیے میرے بھائی کو مت مارو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ جان یوں مت کرو، تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں مجھے۔ اتنا عزیز ہے تمہارے لیے وہ شخص، حالانکہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو شخص مجھے عزیز ہو، اسے اگر میرے علاوہ کوئی اور عزیز ہو تو میں اسے ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ اہم ہوتا ہے نہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، انتہائی نرم لہجہ۔ وہ اس کا یہی لہجہ تو رسل اور رفیل دونوں سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کانچ سکون سے بات کرتا تھا، اتنی نرمی سے تو وہ ڈبلیو سے بھی بات نہیں کرتا تھا، جسے وہ اپنا بچہ سمجھتا تھا، جسے وہ اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا۔ وہ بھی اس کے اس لہجے سے ناواقف تھا۔ مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ، رسل نے کہا ہے میرا۔ اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہاں میں سر لایا۔ جب یاور نے آگے آنے کی کوشش کی، صالح صاحب تھوڑی سی بے ایمانی میں نے کی ہے، اور اب اس بے ایمانی کے بدلے آپ کو زندگی دے رہا ہوں۔ میرا مطلب میری مرم چاہتی ہے نا میں آپ کو زندہ چھوڑ دوں، تو بس سمجھ لیجیے کہ اپنی مرم کے صدقے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہیں، یہاں میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے آئی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے میں نے کتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو معاف کرنے کے لیے اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اپنی تھوڑی سی بے ایمانی کے بدلے آپ کی جان بخشی ہے، یہ نہ ہو آپ بھی وفات پا جائیں اور آپ کی بہن بھی قید۔ اپنے نکاح میں لے رہا ہوں اسے اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، اسے اپنی شہزادی بنا رہا ہوں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بہن کسی کے نکاح میں جا رہی ہے، ملکہ بن رہی ہے، اور آپ ہیں کہ یوں تڑپے جا رہے ہیں۔ آپ کو ختم کر کے آپ کی بہن کو میں بغیر نکاح کے بھی ساری زندگی کے لیے اپنا قیدی بنا سکتا ہوں۔ اب تو خوش قسمت ہے جسے اپنی بہن کے نکاح میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ ہیں کہ فضول میں اکڑے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ رسل میری آواز پہنچی نہیں ہے کیا تمہارے کان تک؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے بولا تو وہ اچانک الرٹ ہوتا تیزی سے فون لے کر باہر بھاگا تھا۔ جان اب یہاں سے اٹھنا مت، تکلیف ہوگی پیروں میں، اور تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تم شہزادی ہو، میری شہزادی کی طرح رہو۔ یقیناً تم مجھے اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر پاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی اچھی بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ تمہارے بھائی کو چھوڑ دیا میں نے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے بھائی کو زندہ چھوڑا تھا۔ بے شک وہ ساری زندگی اس کی قیدی بن کر رہے، بس اس کے بھائی کو کچھ نہ ہو، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مولوی صاحب کو فون کر دیا، وہ بس ابھی پہنچ رہے ہیں۔ رسل نے واپس اندر آتے ہوئے انہیں بتایا تھا، جان کیا اس نکاح کے لیے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی ہو رہی ہے؟ وہ رسل کی بات سننے کے بعد اسے سوال کرنے کا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر لایا تھا۔ تم یہ نکاح اپنے دل کی پوری رضامندی سے کر رہی ہو نا؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ ایک نظر یاور کو دیکھتے اس نے پھر سے ہاں میں سر لایا تھا، یعنی کہ تمہیں میں کا اذان کا آدمی اپنے شوہر کے روپ میں زندگی بھر کے لیے قبول ہے؟ وہ پھر سے سوال کرنے کا، جبکہ یاور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے یاور پر نگاہیں جمائے اس نے اسے جواب دیا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا زبردستی کے رشتے نہیں بناتا میں۔ زبردستی کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ نکاح میں لڑکی کی پوری رضامندی شامل ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، اور سب سے اہم ہوتا ہے اس کے گھر والوں کی رضامندی ہونا، ہے نا صالح صاحب؟ آپ اپنے بہن کو ایک ایسی زندگی تو نہیں گزارنے دے سکتے نا جس میں جائز رشتے کی مور ہی نہ ہو، ہے نا؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کسی کی بیوی بنے، کسی کی ماں بنے۔ میں کبھی ناجائز چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں اپنے جیون ساتھی کے لیے 100% مخلص ہوں، اور مریم کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھی اپنے رشتے کے لیے 100% مخلص ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے ایک بار پھر سے سامنے رکھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ صالح صاحب کی رسیاں کھولو یار، انہیں بٹھاؤ آرام سے۔ کیا حالت بنا دی ہے تم نے ان کی بہن کا نکاح ہوا اور تم لوگوں نے ان کی حالت بگاڑ رکھی ہے۔ کب سے کھڑے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے اس کی رسیاں خود ہی کھولتا اسے مریم کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کیسی مجبوری تھی، اسے نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرنا پڑا تھا جس کے لیے اس کا دل راضی نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ شخص کسی بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ گینگسٹر تھا، اسے ختم کر کے وہ بنا کسی جائز تعلق کے بھی اسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ اس شخص کے سامنے اس کی اوقات کیا تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ دراصل مولوی صاحب اب تک نہیں آئے۔ اس نے گھور کر رسل کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر سے اپنا فون لیے باہر نکلا تھا، لیکن اس دفعہ واپس آیا تو مولوی صاحب اس کے ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ اس کے بدن پر اب تک وہی لباس تھا جو اس نے فیصل سے نکاح کرنے کے لیے پہنا تھا، لیکن اس لباس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔
شاید اس کے بھاگنے کی وجہ سے اور بار بار گرنے کی وجہ سے وہ سر پر دوپٹہ جمائے کاغذات پر سائن کر رہی تھی۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے بنا سوچے سمجھے فوراً ہاں میں سر لایا تھا۔ اپنے دل کی تمام تر رضامندی کے ساتھ اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کر لیا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ بس اگر پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے بھائی کو چھوڑ دے گا۔ اگر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے اپنے بھائی کی زندگی کے۔ مولوی صاحب کو گاڑی تک چھوڑ کر اور انہیں خوش کر دینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے آدمی سے کہنے لگا جبکہ رسل اور رفیل خوش چیزوں سے مبارکباد دے رہے تھے، میرا نکاح مبارک ہو صالح صاحب۔ آپ مجھے مبارکباد نہیں دیں گے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ ابھی تک اپنی بہن کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ مبارک ہو نکاح آپ کو۔ اس کے قریب آنے پر وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے سے ملنے لگا تھا۔ جو بھی تھا اب وہ اس کا بہنوئی تھا۔ اس کی بہن کی زندگی اب اس کی ملکیت تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کی زندگی کو کسی مشکل کا شکار نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ خیر مبارک، آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا اپنی مسز کو مٹھائی کھلا لوں؟ ویسے اب آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ مسکرا کر کہتا سامنے ٹیبل سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتا اس کے لبوں سے لگا گیا۔ ڈبلیو کہاں؟ اس نے پلٹ کر رسل کی طرف دیکھا تھا۔ ناراض ہے تم سے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، رسل نے فوراً بتایا تھا جبکہ وہ مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ مرم نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا جبکہ جاور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ڈبلیو، وہ مٹھائی کی پلیٹ لے کر باہر نکلا تھا جبکہ ڈبلیو سے دیکھ کر چہرہ پھیر کر 3 سیڑھیوں سے نیچے اترتا اپنے پنجرے کی طرف جانے لگا۔ اس کے پکارنے پر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یقیناً اسے خفا تھا۔ ڈبلیو یار میری بات تو سن، وہ تجھ سے ڈرتی ہے، اگر اس وقت میں تجھے اس سے ملواؤں گا تو وہ مزید خوفزدہ ہو جائے گی۔ میرے بچے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا پنجرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ دیکھ تو جتنے مرضی نخرے دکھا لے لیکن وہ اس وقت تجھ سے نہیں ملے گی۔ کوشش کروں گا صبح ملوانے کی، لیکن ابھی وہ پہلے ہی کافی تھکی ہوئی ہے، ایک تو اتنا بھاگی ہے اور پھر وہ پہلے ہی بہت بری حالت میں ہے، مزید اگر میں اسے تجھ سے ملوانے کے لیے لے کر آؤں گا تو اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی نا۔ میں پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کچھ زیادہ ہی نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ ڈبلیو سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا میں، ویسے گور کا بولا تو وہ اگلے ہی لمحے اس کی طرف دیکھتا اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ اس کے غصے کے سامنے اسے اپنے نخرے کم کرنے ہی پڑ گئے تھے۔ صبح مل لینا اسے، میں اسے رات کو ہی تمہارے بارے میں بتا دوں گا، تو مل لینا صبح سے اچھے بچوں کی طرح اور صاف ستھرے ہو کر آنا۔ دیکھو پیر کتنے گندے ہیں تمہارے، صبح ٹھیک سے رفیل سے اپنی صفائی کروانا، انہیں کیا سوچے گی تمہاری ممی کتنا گندا بچہ ہے۔ تمہاری حالت نہیں ہے فی الحال اس سے ملنے والی۔ وہ اسے ریزن دے رہا تھا اس وقت اسے مرم سے نہ ملوانے کا، اور وہ اس کی ہر بات کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا تو قائزان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ تو قائزان سمجھ ہی گیا تھا۔ اس وقت وہ تمہاری صفائی کرنے نہیں آ سکتا کیونکہ تم نے اسے ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ بہت مزہ آتا تھا نا تمہیں شرارتیں کرنے میں، اب ان شرارتوں کی وجہ سے تم اپنی ممی سے نہیں مل پا رہے۔ خیر اب میں جا رہا ہوں اندر اور تم اچھے بچے بن کر صبح صاف ستھرے ہو کر ان سے ملو گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یقین دہانی چاہتا تھا جس پر اس نے ایک بار پھر سے اس کی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ گڈ میرا بچہ۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا باہر نکلا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جب مرم اسے دیکھنے لگی اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رسل نے فوراً جواب دیا تھا، نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے بھائی، تم یہیں رہو گے میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی جب اس نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میں یہاں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، یہ تو بھی جانتی ہے، میرا ان لوگوں کے بیچ کوئی کام نہیں۔ ہاں لیکن تجھے اپنا خیال رکھنا پڑے گا، آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے۔ میں اپنی بہن سے رابطہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا رسل سے پوچھنے لگا جو بہت غور سے ان دونوں کی دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک بات کو وہ نوٹ کر رہا تھا۔ تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، تمہاری بہن ہے، اس سے ملنے کے لیے تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ اور اگر میں نہ آ سکوں تو کوئی رابطے کے لیے نمبر وغیرہ مل سکتا ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا تو رسل مسکرا دیا۔ ماتھے پہ بے وقوف لکھا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہوگا تمہیں؟ اتنا دماغ خراب نہیں ہے کہ ایک پولیس والے کو ہم اپنا نمبر دے دیں؟ تمہارا کیا بھروسہ، تم ڈیٹیلز نکال کر اگلے دن تھانے میں بلا لو۔ رسل اس کی طرف دے کر ہنسا تو اس نے نفی مسائل لایا۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی بہن کے معاملے میں کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی تم گینگسٹرز کے لیے جیل سے نکلنا کون سا مشکل کام ہے؟ پوائنٹ لو تم میرا نمبر رکھ لو۔ رسل ذرا ڈرپوک قسم کا بندہ ہے۔ رافیل نے اپنا نمبر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ قائزان کا نمبر نہیں مل سکتا؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ لگا اٹھے۔ اسے لگتا ہے کہ سچ میں ہمارے ماتھے پہ بے وقوف لکھا ہے اور ہمیں پتہ نہیں۔ نہیں بیٹا تم قائزان کا نمبر نہیں لے سکتے، اور اب اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو راستہ اس طرف سے جانے کا، ورنہ تم آج اگر چاہو تو ہمارے مہمان بن کر بھی رہ سکتے ہو۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ مرم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اللہ پاک تجھے ہمیشہ خوش رکھے میری جان۔ ملک کے معاملے میں تھوڑا سا خود غرض ہو گیا ہوں لیکن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔
اللہ پاک تجھے ہمیشہ خوش رکھے میری جان، ملک کے معاملے میں تھوڑا سا خودغرض ہو گیا ہوں، لیکن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ جب رسل اور رافیل دونوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس کی بات کو سن سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ تیزی سے ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہ دونوں کنفیوز تھے کہ وہ مریم کو اس طرح چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 1 منٹ رکو، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ قزان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب یاور اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے فون والے کو ہولڈ کرنے کے لیے کہا اور اس کی طرف دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، میری بہن کا خیال رکھنا، تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ قزان، آج تک اپنی بہن کے معاملے میں نے اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا یہ رشتہ کہاں تک کامیاب ہوگا، لیکن تم میری بہن کے شوہر ہو۔ تم سے جو رشتہ حالات نے جوڑا ہے، اللہ پاک اسے بہت آگے تک لے کر جائے۔ اپنی بہن کے معاملے میں اس وقت میں بہت خوفزدہ ہوں۔ آج تک میں کسی چیز سے نہیں ڈرا۔ میرا باپ مجھے لوہے کے روڈ سے مارتا تھا، میری پڑھائی چھڑوا کر اس نے مجھے دکان پر بٹھا دیا۔ وہ جانتا تک نہیں تھا کہ میں نے کس طرح یہ مقام حاصل کیا تھا۔ میں مصر کوئی الیگل طریقے سے نہیں آیا تھا، بلکہ الیگل طریقوں سے آنے والے لوگوں کے پیچھے چھپے گینگ کو بے نقاب کرنے آیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسی طرح چھپ چھپا کر نہ جانے کتنے کیسز حل کیے ہیں۔ آج تک کوئی مجھے پکڑ نہیں پایا، لیکن تم ایک نظر مجھے دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں کیا ہوں، کیسے، یہ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں تم سے پوچھوں گا، کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکا ہوں کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ اور میں جانتا ہوں تم نے یوں ہی میری بہن سے شادی نہیں کی۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہے، اور اس کے پیچھے کم از کم پولیس یا آرمی کا ڈر نہیں ہے۔ تم جو اس دنیا کے سب سے خطرناک جانور کو بنا کسی خوف کے اپنے ساتھ رکھتے ہو، بڑے سے بڑے گینگسٹر کو تم نے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ اسے بھلا میری معصوم سی بہن سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تمہیں نہ تو پولیس کا ڈر ہے اور نہ ہی جیل جانے کا، کیونکہ تم تو پیدا ہی جیل میں ہوئے ہو۔ زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ تم نے جیل میں گزارا ہے۔ تم دنیا سے الگ تھلگ اس لیے رہتے ہو کیونکہ تمہیں حکومت کرنا پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم مصر کے گینگسٹر کے بادشاہ ہو۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ قزان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو پھر سالے صاحب اپنی زندگی کا مقصد میری اپنی بہن سے شادی کی وجہ بنا لیجیے، کیونکہ آپ میری ساری انفارمیشن نکال کر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے آپ کی بہن سے شادی کیوں کی۔ آپ جانتے ہیں میں کس چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور قید، ہاں میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تب جیل میں تھا، تو یہ جیل کی 4 دیواری میرے ڈر کی وجہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور باقی میں تنہائی پسند انسان ہوں، مجھے جنگلوں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ کی بہن سے شادی میں نے کیوں کی، اس کے پیچھے کی وجہ آپ خود جان لیجیے۔ اب اتنا اچھا تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو یہ بھی خود بتا دوں۔ تم میری بہن سے محبت نہیں کرتے قزان، کیونکہ تم کسی سے محبت نہیں کرتے، خود سے بھی نہیں، تو پھر کیوں مرم ہی کیوں؟ وہ رہ نہیں پا رہا تھا، اپنے سوال کا جواب چاہتا تھا، جبکہ اس کے بے چینی کو وہ مزید بڑھا رہا تھا۔ میں یہ وجہ کبھی کسی کو نہیں بتاتا، لیکن تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میری سلطنت ہے، اور ہر سلطنت میں ایک ملکہ ہوتی ہے، اور میں اپنی زندگی میں ایک شہزادی چاہتا تھا۔ میں نے اپنے خواب میں اپنی شہزادی دیکھی تھی، وہ بالکل تمہاری بہن کے جیسی تھی، معصوم سی، پیاری سی، سچی عورت۔ اور پھر یہ شہزادی 5 سال پہلے میری زندگی میں آئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میری ہوگی، اور پھر وہ میری زندگی میں آ گئی، لیکن وہ میری شہزادی نہیں تھی، وہ ایک دھوکے باز لڑکی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے اسے ختم کر دیا، اور پھر وہی صورت لے کر، وہی شکل لے کر تمہاری بہن میری زندگی میں آ گئی۔ اور تمہاری بہن دھوکے باز نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، اور میری شہزادی بھی بہت معصوم ہے۔ وہ لڑکی جو 5 سال پہلے میری زندگی میں آئی تھی نا، وہ میری شہزادی نہیں تھی، میری شہزادی اب میری زندگی میں آئی ہے۔ وہ جو 5 سال پہلے آئی تھی نا، اس نے بس میری شہزادی کا چہرہ لیا تھا۔ معاف کرنا دوست، تمہیں لگتا ہے نا یہ معاملہ محبت کا نہیں ہے، تو میرے دوست تم ٹھیک ہو، یہ معاملہ محبت کا نہیں بلکہ محبت سے کہیں آگے کا ہے۔ قزان کاظمی اپنے نکاح میں آئی شہزادی سے عشق کرتا ہے، وہ اس راجہ کی رانی ہے، اس بادشاہ کی ملکہ ہے، اور یہ جو تم پلان بنا رہے ہو نا کہ اس کے سارے تم مجھے پھنساؤ گے، یہ نہ بیٹا، کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے دور ہوئی نا، تو تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ اب اپنی شکل گم کرو یہاں سے، مانا کہ تم میرے سالے ہو، لیکن عشق مجھے صرف تمہاری بہن سے ہے۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتا سے جانے پر مجبور کر گیا، جبکہ وہ اس کی باتوں سے بری طرح الجھا تھا۔ وہ پاکستان کبھی نہیں گیا تھا، تو 5 سال پہلے اس نے کس کو دیکھا تھا؟ اس کی بہن تو کبھی مصر آئی ہی نہیں تھی، تو کیا پھر مریم سے ملتی جلتی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں تھی جسے وہ ختم کر چکا تھا؟ کیا کہانی تھی اس کی؟ وہ بری طرح سے الجھ رہا تھا، لیکن یہاں تک آ کر وہ پیچھے تو ہٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لے گا، لیکن یقیناً اس کام میں بہت وقت لگنے والا تھا، بس مریم کوئی بیوقوفی نہ کر دے۔ بھابھی آپ کو آپ کا روم دکھائیں؟ رافیل نے اس سے پوچھا۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، ویسے ایک نظر دیکھتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ لیکن بھابھی آپ کو اپنے کمرے میں تو جانا ہی ہوگا نا، بہت تھک گئی ہوں گی، آپ نے آرام بھی تو کرنا ہے، اس سفر اصل نے کہا تھا۔ نہیں میں تو نہیں تھکی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے وہ کہاں گئے؟ اس نے رافیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ قزان کی طرح اسے رسل سے بھی خوف آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن رافیل کی مسکراہٹ اسے بات کرنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ مطلب آپ کے شوہر؟ رافیل نے شرارت سے پوچھا تو رسل نے اسے گرا۔ میرا مطلب ہے آپ قزان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ وہ باہر اپنے بچے کے ساتھ، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ بچہ؟ ان کی کیا پہلے بھی شادی ہو چکی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔
اگر وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا تو اس کی زندگی میں عذاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے نہیں بھابھی، اس کی تو ایک ہی شادی بڑی مشکل سے ہوئی ہے۔ اس کا بچہ مطلب اس کا جانور، اس نے ایک جانور پال کے رکھا ہوا ہے جی، اسے وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتا ہے جو اب رسل کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا جانور، مجھے بھی چھوٹے چھوٹے جانور بہت پسند ہیں، وہ کچھ ریلیکس ہوتے ہوئے بولی، جبکہ ان دونوں کے اتنے نرمی سے بات کرنے پر وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ چھوٹا تو نہیں ہے ڈبلیو، اور رافیل کے بولنے کی دیر تھی کہ رسل نے ایک زوردار پیر اس کی ٹانگ پر مارا۔ نہیں، میرا مطلب چھوٹا سا ہی ہے، بالکل بچہ ہے، چھوٹا سا کیوٹ سا معصوم سا۔ قائدان کو تو بہت معصوم لگتا ہے۔ آپ صبح مل لیجیے گا اس سے، وہ بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بھی نرمی سے مسکرا دی۔ آپ کافی تھک گئی ہوں گی، آئیے آپ کو ہم کمرے میں چھوڑ آتے ہیں، زیادہ دیر دور کمرہ نہیں ہے، یہ رہا۔ اس نے ساتھ ہی 2 دروازے چھوڑ کر تیسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قائدان تو اب ڈبلیو کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہے، پتہ نہیں کب تک آئے گا، اب تک کمرے میں تو چلے نا۔ اس دفعہ رسل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اسے بھی نہ چاہتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ وہ اس کے اشارے والے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ ہے قائدان کا روم، آج سے آپ کو یہیں رہنا ہے، وہ اسے اندر لاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تو بیڈ پر پڑی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا سامان قائدان نے آپ کے لیے منگوایا، میں بیڈ خالی کرا دیتا ہوں۔ اس نے سائڈ سے پڑے ہوئے سامان کو اٹھا کر صوفے پر رکھنا شروع کر دیا، جس میں نہ جانے کتنی شاپنگ بیگز تھے، جبکہ بیڈ پر پڑے ہوئے لہنگے اور جویلری کو وہ پوری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ سرخ رنگ کا لہنگا دیکھنے میں ہی بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ اصل میں نے کہا تھا کہ ہم کسی لڑکی کو بلا لیتے ہیں جو آپ کو تیار کر دے گی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو دلہن کے روپ میں کوئی لڑکی بھی نہیں دیکھ سکتی، تو آپ اس خوش فہمی مت رہیے کہ آپ کو تیار کرنے کے لیے کوئی لڑکی آنے والی ہے، آپ کو خود ہی دلہن بننا پڑے گا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے رافیل نے جیسے اس کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ اس نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا، یہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس نے اس کے نام کو خراب کیا تھا۔ جب یہ ساری چیزیں اٹھا کر بیڈ کو صاف کر دیں گے تو آپ تیار ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم دونوں نے آپ کو دلہن کے روپ میں دیکھ لیا تو شاید وہ ہماری آنکھیں نکال کر بھی چیل قوموں کو کھلا دے گا، اور فی الحال ہمیں ہماری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ بھی رسل کی مدد کرنے لگ گیا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر رسل نے پھر سے اسے گھورا تھا۔ تو مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ یہ آج کی آئی ہوئی لڑکی کو ہم اتنا سر پر کیوں چڑھا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ ہم دونوں کو مل کر اس سے نارملی بات کرنی چاہیے کہ آگے ہم لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے آگے اس کی بھی وہی حالت ہونے والی ہے جو ہم دونوں کی قائدان کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ سننا لڑکی، قائدان کے سامنے میری شکایت مت کرنا کہ میں نے تم سے کس طرح سے بات کی، ہم فیوچر میں اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں، ہم تمہیں قائدان سے بچائیں گے، تم ہمیں قائدان سے بچاؤ گی، ہم ڈیلر بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ جناب کا تکلف چھوڑو، مانا کہ رشتہ بڑا ہے تمہارا، لیکن عمر میں تم ہم دونوں سے چھوٹی ہو، تو میرے خیال میں ہمیں نارمل ہو کر بات کرنی چاہیے۔ دیکھو قائدان بالکل بھی اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا وہ تمہارے سامنے تھا۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کے ہاتھ پیر کاٹنا، کسی کو دنیا سے ہٹانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہاں کیونکہ وہ لیفٹ ہی ہے نا، لیکن وہ اپنے دائیں ہاتھ کا بھی استعمال کرنا جانتا ہے، تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے رکا تھا جب انہیں باہر سے قائدان کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی گارڈ کو کچھ کہہ رہا تھا جب وہ دونوں اگلے ہی لمحے الرٹ ہو کر اٹھ گئے تھے۔ دیکھو لڑکی، ہمارے بیچ کی بات ہمارے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، ہم کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن فی الحال ہم جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اور ہاں، دوست ہونے کے ناطے ٹپ دے رہا ہوں، قائدان اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ اچھی رہوگی تو وہ بہت اچھا رہے گا، اگر تم نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا نا تو اچھے لوگ شاید جنت میں جاتے ہیں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ لج گئی تھی اس کی آدھی ادھوری بات پر۔ سنو رافیل، تم کل صبح ڈبلیو کو اچھے سے تیار کر دینا، وہ ملے گا مرم سے، اسی لیے ناراض ہو رہا تھا کہ اسے مرم سے نہیں ملوایا۔ خیر اس بات پر اس کا ناراض ہونا بنتا ہے، صبح مرم کے جاگنے سے پہلے اسے اچھے سے تیار کر دینا، ٹھیک ہے؟ صاف ستھرا کر کے اسے مرم کے سامنے لے کر آنا، وہ اسے آرڈر دے رہا تھا۔ صاف تو کر دوں گا، لیکن چھوٹا کیسے کروں گا؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا مطلب چھوٹا کیسے کرو گے تم؟ وہ اس کی بات کو سن چکا تھا۔ بکواس کر دی ہے اس نے مرم کے سامنے کہ ڈبلیو ایک چھوٹا سا جانور ہے، رسل نے فوراً بتایا تھا۔ صبح دیکھے گی تو اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ہے اور کیا ہے۔ خیر اب تم لوگ جاؤ، کمرہ صاف کر دیا تھا تم لوگوں نے؟ مرم کو اندر لے جانے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہیں، وہ مرم کے جانے کے بعد کیا ہے، سارا سامان اٹھا کر ایک سائڈ کر دیا ہے، باقی مرم خود ہی دیکھ لے گی کہ کون سا سامان کہاں رکھنا ہے، آخر کمرے کی سیٹنگ تو اسی نے کرنی ہے نا، اس لیے ہم نے چھیڑا نہیں ہے اس کے سامان کو۔ خیر تمہیں اب کمرے میں جانا چاہیے، وہ انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، رسل نے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سارے لاکروں نے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر ایک سائڈ خالی جگہ پر آ کر بیٹھی تھی، اتنا بڑا لہنگا تھا کہ پورے بیڈ پر تو وہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل چاہا اسے اٹھا کر ایک سائڈ کر دے، لیکن اس آدمی کی مرضی کے خلاف اب وہ سانس نہ لے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا وہ جاتے ہوئے 2 نمبر والا لڑکا اسے بتا کر گیا تھا کہ یہ قائدان کتنا خطرناک ہے، اور کوئی کام اس کی مرضی پر نہ ہونے پر وہ اسے جنت میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا، ورنہ شاید وہ ایسی کوئی حماقت کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ارے یہ کیا، تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو، تیار نہیں ہوئی تم؟
کہ ان دونوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ تمہیں تیار ہونا تھا؟ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اچانک آ جانے پر وہ اچھل کر رہی تھی۔ وہ امی، وہ ریلیکس، اتنا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، لہنگا بھاری تھا، تم سے اٹھایا نہیں گیا، رائٹ؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اس نے زور و شور سے میں سر لایا۔ اتنا بھی بھاری نہیں ہے، خیر آؤ میں پہناتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جبکہ مریم کی تو سانسیں ہی اٹکنے لگی تھی۔ نہیں، وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے لبوں کی حرکت پڑھ کر بولا اور اس کے دیکھنے پر وہ فوراً نفی میں سر لانے لگی۔ وہ کیا ہے نا، یہ لباس مجھے تمہارے بدن پر پسند نہیں ہے۔ اس فیصل کی دی ہوئی چیز کو تم نے پہن رکھا ہے، یہ جوڑا تم نے اس سے نکاح کرنے کے لیے پہنا تھا نا؟ وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے ہوئے اس کے سر سے بھی دوپٹہ ہٹا کر ایک سائڈ پر پھینک چکا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ریلیکس جان، ریلیکس، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں شوہر ہوں تمہارا۔ آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی دلہن بناتا ہوں۔ میں نے بہت دل سے شاپنگ کی ہے تمہارے لیے، اپنی پسند کے کپڑے لے کر آیا ہوں، اپنی پسند کی جویلری لایا ہوں۔ اس کمرے میں موجود ایک ایک چیز میری پسند کی ہے، میری بیوی بھی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ اپنی انگلی کی مدد سے اونچا کرتا اس کے چھوٹے چھوٹے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اب کہ ملکیت کا احساس تھا یا اس کے چہرے کی دلکشی اسے مدہوش کر رہی تھی، لیکن اس کے لبوں کی نرماہٹ کو وہ اپنے لبوں سے چھونا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا اس نے اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اڈیلنے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا جیسے اس کی باہوں موجود وہ وجود بے جان ہو چکا ہے، اس نے اس کی لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بے جان سی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس میں بے ہوش ہونے والی کون سی بات تھی؟ اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگائے وہ بولا، کپڑے تو چینج کر لیتی بے ہوش ہونے سے پہلے۔ اب اگر میں نے خود تمہاری بے ہوشگی کا فائدہ اٹھا کر تمہارے کپڑے چینج کیے تو یہ بے ایمانی ہو جائے گی، اور قیزان کا آدمی اتنا بھی بے ایمان نہیں ہے۔ اپنے حق تو تمہارے پورے ہوش و حواس میں وصول کرنے ہیں۔ اس کے نازک سے وجود کو اٹھاتا، بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے سے بال اٹھاتا، اس کے ماتھے کو چوم کر اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکتا وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹا تھا۔ اس کے نازک سے وجود پر اپنی مضبوط گرفت جماتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ یہ لمحات اس کی زندگی کے سب سے حسین لمحات تھے۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی، یقیناً وہ مس کر چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے اندر آنے والی روشنی اس بات کی گواہی تھی کہ دن چڑھ چکا ہے۔ خود کو انجان جگہوں پر محسوس کرتے ہوئے کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ جب اسے اپنے آپ پر وزن سا محسوس ہوا، اس نے ایک نظر اپنی گردن میں منہ چھپائے اس شخص کو دیکھا۔ رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے تھے۔ اس شخص کا ساتھ رکھنا، اپنے بھائی کی جان کی خاطر اس کا جنگل میں بھاگنا، وہاں اس بھیڑیے کا حملہ کرنا، اس چیتے کا آ کر اسے بچانا، اس کا واپس آنا، اس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہونا، ان دو لڑکوں کو اسے کمرے میں لانا، اس کے بعد اس آدمی کا اس کمرے میں آنا اور اس شخص کا آگ سے اسے چھونا، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے پردوں پر لہرانے لگا تھا۔ یہ شخص اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، جس کے ساتھ اس نے اس قید میں رہنا تھا۔ کب تک؟ یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا بھائی اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اسے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھا جنہیں وہ تو توڑ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ اسے بہت ساری امیدیں وابستہ کر چکا تھا اور اسے ان امیدوں پر پورا اترنا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس شخص کا مقابلہ کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اسے تو دیکھتے ہوئے بھی اسے خوف محسوس ہونے لگتا تھا، نہ جانے وہ اپنے بھائی کی کوئی مدد کر بھی سکتی تھی یا نہیں۔ اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ جب اسے اپنی گردن پر ہلکی ہلکی چبھن محسوس ہوئی، وہ محسوس کر چکی تھی کہ وہ اس کی گردن سے سر ہٹا رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے آنکھیں بند کر گئی۔ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ میرے اتنے قریب ہو کر تم مجھ پر یہ ثابت کر سکو گی تم سو رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب وہ سرگوشیانہ انداز بولا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ انوز آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی تھی۔ جب اسے اپنی آنکھوں پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے وہ اس کی پلکوں کو اپنی پلکوں سے چھو رہا ہو، لیکن اس کی ہمت کی داد دینی پڑی۔ اس نے آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی تھی، وہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے پڑی رہی تھی۔ قیزان کو اس کی حالت پر ہنسی آئی تھی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم نے میرے سامنے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی تیار ہو چکا ہوں، تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے کپڑے میں نے ڈریسنگ روم میں لگا دیے، وہی پہن کر آ جاؤ، میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ اپنے لبوں پر اس کے لبوں کی ہلکی سی گرفت محسوس کر کے اس نے ایک سانس کھینچی تھی اور پھر اس نے تب تک آنکھیں نہ کھولی جب تک وہ کمرے سے باہر نہ نکل گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ اسے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، 10 منٹ کے بعد میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے باہر لے جاؤں گا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر اٹھنا پڑا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اسے اپنے دائیں شولڈر میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، جہاں تھوڑی دیر پہلے قیزان اپنا سر رکھے ہوئے تھا۔ اف، انسان ہے یا بلڈوزر، اس طرح کون سوتا ہے؟ وہ اپنے کندھے کو ہلکے سے دباتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں اٹھ گئی، جہاں اسے ریڈ کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ بڑا خوبصورت سا پلازو پجامہ دیکھنے کو ملا تھا۔ ساتھ ہی ایک پیارا سا دوپٹہ بھی تھا جو اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ جلدی سے نہا کر اس ڈریس کو پہن کر باہر نکلی تھی۔
خدا کا شکر تھا کہ پرسوں کا پہنا ہوا ڈریس اس نے اب جا کر اتارا تھا، وہ اسے کافی ٹائٹ تھا اور اسے پسند بھی نہیں تھا، لیکن تب اس نے یہی سوچا تھا کہ صرف فیصل سے نکاح کے لیے تو وہ اس ڈریس کو پہنے گی جو فیصل اس کے لیے اپنی مرضی سے لایا تھا، اور فیصل کا دل رکھنے کے لیے اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈریس اسے پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ اسے کافی زیادہ ٹائٹ تھی، لیکن فیصل اس کے لیے اتنا کچھ کہہ رہا تھا، اس لیے اس نے کسی طرح کا اعتراض کیے بنا وہ سوٹ پہن لیا تھا، کیونکہ جو بھی تھا نکاح کے بعد فیصل اس پر حق رکھنے والا تھا، کم از کم وہ اسے اپنی پسند کی ڈریس تو دلوا ہی سکتا تھا، اور وہ اس کنڈیشن میں تو ہرگز نہ تھی کہ فیصل سے کسی طرح کی کوئی فرمائش کر سکتی، لیکن یہ جو ڈریس ہے یہ کافی پسند آیا تھا۔ اس کی فراق کافی ڈھیلی ڈالی تھی اور پلازو بھی اس کی پسند کے مطابق تھا، جس میں وہ آسانی سے چل پھر سکتی تھی، دوپٹہ بھی خاصا لمبا تھا، اسے یہاں یقیناً کسی کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں ہونے والی تھی۔ دوپٹہ سر پر جما کر اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا، ابھی اسے گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا، یہ شاید آیا تھا اسے نہاتے ہوئے پا کر واپس چلا گیا تھا، اسے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر جیسے ہی نکل کر دیکھا، وہ سامنے ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، جبکہ رسل اور رفیل اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ السلام علیکم، وہ پاس آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر بولی تھی، جن دونوں نے فوراً اسے جواب دیتے ہوئے اس کے لیے قائدان کے ساتھ والی کرسی گھسیٹی تھی۔ وعلیکم السلام، یہاں بیٹھو، آج سے یہ کرسی تمہاری ہے۔ ویسے پہلے بھی یہ کرسی کسی کی نہیں تھی، قائدان کے پاس بیٹھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا، رسل نے بہت کم آواز میں اسے بتایا تھا، جبکہ وہ اس کی گھسیٹتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ جبکہ قائدان اس کی ڈریسنگ دیکھ رہا تھا، وہ صبح خود اپنی پسند سے اس کے لیے ڈریس رکھ کر آیا تھا۔ یقیناً تمہیں کپڑے پسند آئے ہوں گے، اگر نہیں بھی آئے تو مجھے اس طرح کپڑے پسند ہیں جس میں سامنے والا آسانی محسوس کرے۔ اور تم بتاؤ رافیل، میں نے تمہیں رات کو ایک کام دیا تھا، ڈبلیو تیار ہے اسے اپنی ممی سے ملوانا ہے، وہ نوالہ بناتے ہوئے اس کی طرف کرتے ہوئے رافیل سے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کے ہاتھ موجود نوالے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بریڈ نہیں کھاتی کیا؟ اسے خود کو گھورتے پا کر قائدان نے محبت سے پوچھا تھا۔ اس کے رافیل سے بات کرتے ہوئے اور مریم سے بات کرتے ہوئے لہجہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، جسے وہاں موجود 3 لوگوں نے محسوس کر چکے تھے۔ نہیں میں کھاتی ہوں، میں خود کھا لوں گی نا، آپ کھائیں۔ اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ جبکہ اس وقت وہ کافی فریش نظر آ رہی تھی۔ کل رات سے اس کی حالت کافی بہتر تھی، ورنہ جس طرح رات کو وہ بے ہوش ہوئی تھی، قائدان کو لگا تھا مشکل یہ کہ اسے 2 دن تک ہوش آئے۔ تو میرے ہاتھ سے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھور کر بولا تھا، جبکہ وہ نفی مسالے لا گئی تھی۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس کے ہاتھ سے کھانے میں کیا مسئلہ ہے، جبکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اس کا شوہر تھا، حق رکھتا تھا۔ کل رات اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے اگر اس نے اپنا حق اب تک جتایا نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ مزید اس کے سر پر چڑھتی یا اسے نخرے دکھاتی۔ اس نے فوراً منہ کھول لیا تھا، کیونکہ باقی جو بھی تھا یہ بات بھولنے والی نہیں تھی کہ وہ ایک گینگسٹر ہے، اور اس کی ٹیبل پر سامنے پلیٹ کے ساتھ بالکل ہی ساتھ ریوالور پڑا ہے، جو یقیناً لوڈڈ ہے اور کبھی بھی کسی کا نشانہ لے سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی، دوسروں سے مرنے سے بہت خوف آتا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ہر چیز کو اگنور کرتی، منہ کھولے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی تھی۔ اب تو اسے زہر بھی کھلائے تو بھی وہ انکار نہ کرے، یہ تو صرف بریڈ تھا۔ ہاں میں نے اس کو برش بھی کروا دیا اور اس کے ناخن بھی کاٹ دیے ہیں، ہاتھ پیر بھی ٹھیک سے صاف کروائے ہیں اور نہلا بھی دیا، باقی وہ ملنا چاہتا ہے مریم سے، اس کا بس چلے تو ابھی آ کر مل لے۔ ہاں لیکن اس کا بس چلے تو جب تک تمہارا حکم نہیں آتا اس کا بس چل ہی نہیں سکتا، وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ وہ مریم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے میں مصروف تھا۔ وہ خود بالکل بھی نہیں کھا رہا تھا، صرف اسی کو کھلا رہا تھا۔ مجھے بھی ڈبلیو سے ملنا ہے، اس نے سانس لیتے ہوئے کہا، اور جلدی سے منہ کھول کر قائدان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے نوالے کو اپنے منہ میں لے لیا۔ اس کا انداز معصومیت سے بھرا تھا، جبکہ قائدان مسکرایا۔ ناشتہ کر لو پھر آرام سے چلی جانا اس سے ملنے کے لیے، ویسے بھی اب تو وہ تمہارا بچہ ہے جس طرح وہ میرا بچہ ہے، رائٹ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر لایا۔ مجھے جانور بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت شوق بھی تھا گھر میں جانور پالنے کا، لیکن میری چھوٹی امی ہے نا، ان کو بہت ڈر لگتا ہے۔ اب انہیں کون بتائے کہ چھوٹے چھوٹے جانور بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے تو اتنا شوق تھا خرگوش رکھنے کا، لیکن نہیں رکھ پائی کیونکہ میری چھوٹی امی کو پسند نہیں ہے۔ آپ پر ڈوگی ہے کیا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کے ڈبلیو کو ڈوگی کہنے پر وہ تینوں ہنسے تھے۔ کتا نہیں ہے، ڈبلیو ہے، تم ملو گی تو تمہیں خوشی ہوگی، بہت پیارا ہے۔ میرا ڈبلیو بہت معصوم سا اور جب سے پیدا ہوا ہے تب سے میرے پاس ہی ہے، بالکل میرے بچے کے جیسا ہے۔ جب ہمارے بچے ہو جائیں گے نا تب بھی وہ ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ اپنے بچے ہو گئے تو ہم ڈبلیو کو اگنور کر دیں۔ وہ اسے کھانا کھلاتے ہوئے اب جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگانے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر لایا تھا۔ ہاں بالکل، میں بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہوں، وہ جانور جو آپ کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے ہر وقت ویسی ہی توجہ چاہتے ہیں جیسے انہیں شروع میں ملی ہوتی ہے، اور میری یہی کوشش ہوگی کہ میں ڈبلیو کو بہت پیار کروں۔ مجھے جانور بہت پسند ہے، شکر ہے کوئی تو جانور ہوگا نا۔ وہ بہت خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ قائدان نے اسے جوس ختم کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اب وہ مزید کھا نہیں پا رہی تھی۔ جلدی سے یہ جوس ختم کرو پھر ہم ڈبلیو سے ملنے کے لیے چلیں گے۔
وہ جوس کا گلاس اسے تھماتے ہوئے بولا، جسے اس نے فوراً ایک ہی سانس میں پی لیا تھا، کیونکہ اسے ڈبلیو سے ملنے کی بہت بےتابی تھی۔ وہ اس کے ساتھ قدم اٹھاتے آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی۔ اس نے سوٹ کے ساتھ میچنگ کے جوتے پہنے ہوئے تھے جو وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ رکھ کر آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنا پرفیکٹ سائز اسے کیسے پتہ چلا تھا، لیکن اس کے جوتے بھی اسے پسند آئے تھے۔ ڈبلیو کہاں پر ہے اور کیسے ملیں گے ہم لوگ اسے؟ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی رسل سے بات کر رہی تھی، جبکہ رافیل بھی کوشش کر رہا تھا اسے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ پوری طرح سے اگنور کر رہی تھی۔ مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو، سمجھے؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب قیزان نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی بھلا کسی کو ناپسند کر سکتی تھی کیا؟ کیوں پسند نہیں ہے یہ تمہیں؟ وہ رک کر اسے پوچھنے لگا تو رافیل پریشان ہو گیا تھا، کہیں وہ کل رات والی شکایت تو نہیں کرنے والی تھی اسے۔ کچھ نہیں، بس یوں۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا گینگسٹر جی، یہ جو آدمی ہے نا، اس نے میرا نام خراب کیا تھا۔ اس نے ہوٹل میں جب مجھ سے میرے دوپٹے کا دوسرا حصہ مانگا تھا نا، جو میں نے آپ کی جان بچاتے ہوئے آپ کے سر پر باندھا تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ لینے کے لیے آئے تھے ہوٹل میں مجھ سے، تو تب اس نے میرا نام خراب کر دیا اور کہا کہ میرے نام کا اچار ڈال دے گا۔ مریم کو جو سمجھ میں آیا تھا وہ فوراً شکایت نامہ اس کے نوٹ کروا دیا، کیونکہ قیزان کافی غصے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ رافیل تو حیران اور پریشان اس میسنی کو دیکھ رہا تھا، جو کتنی معصومیت سے شکایت نامہ کھولے قیزان کو سنا رہی تھی۔ تم نے میری بیوی کا نام خراب کیا، وہ غصے سے رافیل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رافیل پریشانی سے نام میں سر لا رہا تھا۔ ہاں، اس نے نام خراب کیا تھا، بے شک۔ یہ یوں نہ میں گردن ہلائی، لیکن اس نے میرا نام خراب کیا تھا اور کہا تھا میرے نام کا اچار ڈالے گا۔ اچار تو میں اس کا ڈالوں گی۔ اس نے نہ میرے ہاتھ سے دوپٹہ بھی چھینا تھا اور پھر مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میرا دوپٹہ لے کر جائے یا نہیں، اور ایسے ہی چھین کر لے گیا۔ وہ تو پورا شکایت نامہ لے بیٹھی تھی، جبکہ رافیل کبھی اسے تو کبھی قیزان کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ روز کی بانسبت قیزان آج غصے میں نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اٹس اوکے بیبی، اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ تم آؤ پہلے ڈبلیو سے ملو، وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ اب مزید اسے انتظار مت کرواؤ اپنا۔ وہ بہت پیار سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے رافیل کو جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ میں بول رہی ہوں، اب معاف مت کیجیے گا، اس کو سزا ملنی چاہیے نا۔ میں گینگسٹر کی بیوی ہوں نا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا غلطی کیا۔ وہ جیسے اسے چابی دے رہی تھی، جبکہ اس کا یہ بدلہ انداز قیزان کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیوں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ آج تک اتنی ساری باتیں وہ کسی کی سنتا ہی کہاں تھا، اور اسے بھی یہ نہیں لگا تھا کہ مریم اتنی آسانی سے اس رشتے کو قبول کر لے گی، لیکن وہ نہ صرف قبول کر چکی تھی بلکہ کافی حد تک پرسکون بھی تھی، یعنی کہ ان کا یہ رشتہ آگے بہت اچھے طریقے سے چلنے والا تھا، یا شاید وہ اسے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس سے جڑے اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور تھی، یا ممکن تھا کہ کسی بھی معصوم لڑکی کے دل کے دروازے پر دستک دینے والا پہلا شخص جو اس کے نکاح میں آیا تھا، وہ اس کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے خود کو دلی طور پر راضی کر چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ پرسکون تھا کہ اس کی شہزادی اس کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں اسے الٹا لٹکاؤں گا، ڈونٹ وری، وہ جیسے وعدہ کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ صرف ہاں میں سارے لاگی، لیکن نہ جانے کہ اس کو لگا کہ وہ آگے پیچھے موجود ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہے۔ وہ اسے پنجرے کے سامنے لے آیا تھا، لیکن وہ پنجرے کے بجائے آگے پیچھے ہر چیز پر نظریں دوڑا رہی تھی، بلکہ کافی ایکسائٹمنٹ میں وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، یعنی یقیناً یہ سب کچھ اس نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کتنے پیارے پیارے پھول لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیا میں توڑ سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں بولی۔ سب کچھ تمہارا ہے شہزادی، دل چاہے تو پورا باغ توڑ کر پھینک دو، تم سے پوچھنے کا کوئی نہیں رکھتا۔ ڈبلیو، آؤ اپنی ممی سے ملو۔ وہ اسے اجازت دیتے ہوئے پنجرے کا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ اس کا دھیان پوری طرح بھی اس باغ پہ تھا جہاں شاید دنیا کا ہر پودا لگا ہوا تھا۔ اسے اپنے پیروں پر کچھ نرم و گرم سا محسوس ہوا تھا۔ مریم، یہ ہے ڈبلیو میرا بچہ، اور ڈبلیو یہ ہے تمہاری ممی۔ ویسے کل رات کو تم اس سے مل ہی چکے ہو، لیکن اب تفصیل سے ملاقات کر لو۔ آ گئی تمہارے قیزان کی شہزادی۔ وہ زمین پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جس وقت اپنا چہرہ اس کے پیروں پر رکھے اس سے پیار لینے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ مریم تو بس حیرانگی سے اپنے نازک پیروں پر سر رکھے اس بڑے سے سفید چیتے کے منہ کو محسوس کر رہی تھی۔ قیزان اور رسل دونوں یہ سے اچھی امید کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ کہتی یا پھر قیزان اسے ڈبلیو کی طرف پیار محبت جتانے کے لیے کہتا، وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو چکی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ قیزان سے اچانک کیا ہو گیا؟ رسل تھوڑے فاصلے پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھ رہا تھا، جبکہ قیزان اس کے قریب آتا اس کے نازک سے وجود کو اپنے پاؤں میں اٹھا چکا تھا۔ ڈونٹ وری بچے، تمہاری ممی تھوڑے کمزور دل کی مالک ہے، رات کو یہ ایک انسان کا پیار برداشت نہیں کر پائی، تو تم تو پھر ایک چیتے ہو، تمہیں دیکھ کر یقیناً بے ہوش ہونا بنتا تھا اس کا۔ لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ تمہاری عادت ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں نے تمہیں کل بتایا تھا نا، تمہاری ممی ذرا ڈرپوک قسم کی ہے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، پوچھو ذرا اس سے یہ بات پر بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے۔ اس نے رسل کو کہا تھا جب وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس کسی چیز کو دیکھ کر جھٹکا لگا ہے، ذرا کمزور دل کی ہیں، خیال رکھیں ان کا، اس مال میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔
کافی نارمل ہی ہے، تھوڑی سانس تیز ہو گئی ہے اور بی پی تھوڑا لو ہے۔ ڈاکٹر مکمل معائنہ کرنے کے بعد اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ وہاں میں سارے لاگے جیسے اس کی ہر بات کو وہ سمجھ گیا ہو۔ اس مال میں ایڈجسٹ کرنے میں کتنا وقت لگے گا اسے؟ وہ اسے پوچھنے لگا تو ڈاکٹر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان لوگوں کی جان پہچان کی ڈاکٹر تھی، بلکہ اس کے کام کرنے والوں میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا زخمی ہوتا تب اس کا علاج ہی یہی ڈاکٹر کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان کی اسپیشلسٹ تھی تو غلط نہیں تھا۔ سر کہا نہیں جا سکتا کیونکہ انہیں سارے مال کی عادت نہیں ہے اور کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ دلی طور پر اس رشتے کو قبول کر رہی ہیں۔ باقی آپ بھی کوشش کریں کہ انہیں اچھا مال فراہم کریں۔ جس مال سے خوفزدہ ہوتی ہیں یا ڈر جاتی ہیں اس مال سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے بھی یہ آپ کے کام سے انجان تو ہرگز نہیں ہے، نہ تو بہتر ہے تو کہ آپ انہیں انجان نہیں بلکہ بس فاصلے پر رکھیں۔ جان تو یہ چکی ہی ہیں آپ کے بارے میں سب کچھ، تو آپ کو اس بات کو لے کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، باقی آہستہ آہستہ ہر چیز کو قبول کر لیں گے۔ ڈاکٹر اپنا سامان واپس پیک کر چکی تھی جبکہ رسل اسے چھوڑنے کے لیے باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھ کسی کی گرم سانسوں کے لمس سے کھلی تھی، وہ اس کی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ پلکوں سے وہ اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگا گیا تھا۔ اپنے پیروں پر کسی چیز کا لمس محسوس کر کے وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اس کے اچانک اٹھ کر اس کے سینے میں پناہ لینے پر کا اذعان مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ تو بس اس کے کب سے لرزتی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھو کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب آ جائے گی۔ کیا ہو گیا میرا بیبی، اس طرح کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کے نازک وجود کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے رقص سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کتنا زیادہ گھبرا گئی ہے۔ وہاں باہر ڈبلیو تھا جو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، تم اس سے ملی ہی نہیں، پہلے ہی بے ہوش ہوگی۔ جانا ایسے کون کرتا ہے؟ وہ کتنی محبت سے تم سے ملنے آیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کرتا اسے حساب کتاب کرنے لگا تھا۔ وہ ڈبلیو ڈوگی بیبی، تمہیں لگتا ہے مجھ جیسا انسان یعنی مصر کا سب سے خطرناک ترین گینگسٹر کتے پالتا ہوگا؟ نہیں میری جان، وہ کتا نہیں، چیتا ہے، سفید چیتا، بہت ریئر ہے۔ یہ نسل آسانی سے نہیں مل سکتی۔ یہ میرا شوق تھا اور شوق سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ میرا بچہ ہے، مجھے بہت عزیز ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں بہت کم لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں اور انسانوں پر بھروسہ تو کرتا ہی نہیں۔ خیر تمہارے علاوہ رفیل، رسل اور ڈبلیو، بس یہی چار جن پر قیزان کا آدمی بھروسہ کر سکتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہاں آرام سے لیٹ جاؤ، ابھی لنچ کا ٹائم نہیں ہوا اور جب تک لنچ کا ٹائم نہیں ہو جاتا میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ تمہیں میرے اور اپنے اس رشتے کو سمجھنا چاہیے۔ کل رات تم نے میرے ارمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا بے ہوش ہو کر، لیکن اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میری جو خواہش ہے تم نے کل ادھوری چھوڑ دی، ان کو ابھی میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو تکیے پر رکھتے اس کے دوسرے ہاتھ کو وہ اپنے ہاتھ میں قید کرتا اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتی اپنے چہرے کے ایک ایک نقش پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ اسے چھو رہا تھا، اس کے نازک سے وجود کو اپنی گرفت میں لیے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ اس کی سخت گرفت میں اس کے نازک سے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، جنہیں محسوس کرتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے وجود کو اپنی گرفت میں قید کر رہا تھا۔ اس کا انداز اس وقت دنیا جان کی نرماہٹ سمیٹے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں چاہتوں کا جان بسائے وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اپنے لبوں پر اس کی سخت گرفت کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی، جیسے کبھی نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ اس کے کندھے سے اس کی شرٹ کو سرکاتے ہوئے وہ اپنے لبوں سے اس کی دھڑکنیں مزید تیز کرنے کو تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے، مرہم کی جان لبوں میں آ رہی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے غصے سے گھور کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اس طرح کی غلطی بھلا کون کر سکتا تھا؟ یہ تو اپنی موت بلانے کے برابر تھا۔ اس وقت وہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز و جان ہستی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اس طرح گستاخی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور یہ بات رسل اور رفیل دونوں ہی جانتے تھے۔ تو پھر اس طرح سے دروازے پر دستک دے کر ڈسٹرب کرنے کا بھلا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی قربتوں کو برداشت کرنا اس نازک لڑکی کے بس کی بات ہی کہاں تھی۔ وہ کتنی بہادر تھی، وہ تو اسے کل رات اپنی باہوں میں لیتے ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس نازک جان کا گزارا آسان تو ہرگز نہ تھا، لیکن یہ تو قدرت کا فیصلہ تھا جس نے اس شخص کو اس نازک سی لڑکی کی زندگی کا حصہ بنا دیا تھا، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی نے ساری عمر اسے برداشت کرنا تھا، چاہے اب اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ لیکن وہ شخص اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ اب اس نے ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تھا۔
مریم کو ہر طرح سے قبول کرنا تھا اور اس کے ہر غلط صحیح کام کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھا۔ شاید اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو قبول کر لے گی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی سوچوں میں مصروف تھا، جب پھر سے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ دروازے کے پاس آیا۔ ارے صالح صاحب، آپ کیوں آئے ہیں؟ اور یہ کون سا طریقہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کا؟ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے یاور کو کھڑے دیکھا۔ اس کے جسم پر کار والے کپڑے ہرگز نہیں تھے، بلکہ اس وقت وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ اس نے بلو جینز پہن رکھی تھی، سر کے بال نفاذ سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ عام انسان ہرگز نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنی شرٹ کو کونوں تک فولڈ کیے ہوئے کافی مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے وہ بہت کشش نوجوان لگ رہا تھا۔ معاف کرنا، میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مریم کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یہاں اندر آیا تو رسل اور رفیل دونوں بائے تھے۔ اس کے پوچھنے پر دونوں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ وہ دونوں قائزان کے حکم پر چلتے تھے، اور قائزان نے کہا تھا کہ مریم کا بھائی کبھی بھی کہیں بھی اس سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ مریم اندر کس لحاظ سے مصروف ہے تو یقیناً ایسی غلطی وہ کبھی بھی نہ کرتے جسے وہ قائزان کے غصے کا شکار ہوتے۔ تم جب چاہے یہاں آ سکتے ہو یاور، لیکن میرے خیال میں تمہیں باہر بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے تھا کہ تمہاری بہن اس وقت مصروف ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو وہ کچھ کنفیوز ہوا۔ کس چیز میں مصروف ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا دیا ہوا کام بھی وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ قائزان کے لبوں پر مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ میرا کون سا کام؟ وہ کچھ الجھا تھا۔ جب اس کے الجھنے پر قائزان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ ایکٹر بھی اچھا تھا، قائزان نے اندازہ لگایا تھا۔ وہی کام جو تم اسے دے کر گئے تھے، شاید بھول گئے ہو۔ وہ اب تک اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے کوئی کام نہیں دے کر گیا تھا قائزان، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگا تھا۔ تمہیں پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں قائزان، کا آدمی کو کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ اندر آ جاؤ، تم اپنی بہن سے ملاقات کر لو۔ میرے صالح صاحب کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ وہ ملازم سے کہتا اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا خود باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کچھ کنفیوز تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ وہ سامنے وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی رات میں قائزان کو اس کا کوئی راز بتا دے۔ اسے یقین تھا وہ اس کام میں اس کی مدد کرنے والی ہے۔ وہ تھوڑا سا خود غرض ہو گیا تھا، اپنی بہن کو اپنے مشن کے بیچ لا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی بہن کبھی اس کا راز قائزان کو نہیں دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر قائزان کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ لیکن پھر قائزان کو کیسے پتہ چلا کہ مریم یہاں کس مقصد سے ہے؟ کیا وہ صرف اندازے لگا رہا تھا یا مریم نے ایسی کوئی حرکت کی ہے؟ وہ آدمی چیل کی نگاہ رکھتا تھا، یقیناً وہ اپنے آس پاس موجود ہر انسان کو سمجھ سکتا تھا۔ اگر وہ اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک آرمی آفیسر ہے تو مریم کے بارے میں وہ کیسے نہ سمجھتا کہ وہ اسے یہاں کس مقصد سے چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ اپنی سوچیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو کب سے وہاں بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ یاور اندر آیا تو ہم نے اس کو اندر بھیج دیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ یاور جب بھی آئے اسے ہم مریم سے ملاقات کرنے سے انکار نہ کریں، اور جب چاہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ وہ دونوں باہر تھے جب قائزان ان کی طرف آیا تو رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، وہ جب چاہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن مجھ سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لینا کہ میں اسے ملنے کی اجازت دیتا ہوں یا نہیں۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور قائزان کی بیوی سے ملنے کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہو سکتا ہے۔ یہاں ہے وہ اس کو بتا دینا کہ آج کے بعد وہ جب بھی آئے تو 12 سے 3 کے درمیان آئے، کیونکہ باقی کا وقت مجھے میری بیوی کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کو باور کرواتا ہوا ڈبلیو کی طرف دیکھنے لگا تھا، جو اپنے پنجرے میں بالکل خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس وقت کتنا اداس ہے۔ لیکن وہ اپنی ممی سے ایک اچھی ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو گیا۔ اس کی ممی ضرورت سے زیادہ بزدل نکلی۔ اس نے سوچ لیا تھا اور کچھ نہ ہو، لیکن وہ مریم کو اس بات کا احساس ضرور دلائے گا کہ ڈبلیو اس کی زندگی میں کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ مریم کی زندگی میں بھی ڈبلیو بہت اہمیت کا حامل ہو۔ وہ اس کے پنجرے کی طرف جاتے ہوئے اس سے باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈبلیو، میرا بچہ، میں نے تمہیں بتایا نا، تمہاری ممی ضرورت سے زیادہ ہی بزدل ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم کیا ہو۔ وہ ڈر گئی، خوفزدہ ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جائے گی، تمہیں سمجھنے لگے گی، تمہارے ساتھ وقت گزارنے لگے گی، وہ تمہارے ساتھ کھیلے گی بھی اور تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ بس اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، تمہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور یقیناً وہ اس کی ہر بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اداس تھا، اور اس کی اداسی کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت وہ اپنی ممی کے ساتھ کھیلنے کودنے کا ارادہ رکھتا تھا،
لیکن اس کی ممی نے بے ہوش ہو کر اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔ یقیناً وہ اپنی ممی کے بارے میں بہت کچھ سوچے ہوئے تھا، لیکن اس کی ممی نے بے ہوش ہو کر اس کی ساری امیدیں توڑ دی تھی۔ فیضان خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تھا۔ اتنی سی بات پر بے ہوش ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ کل رات کی بے ہوشی کو تو پھر تھوڑا سمجھنے کو تیار تھا کہ وہ پہلی دفعہ اپنی بیوی کے پاس آ رہا تھا۔ اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً ہر لڑکی کی طرح وہ کافی پریشان تھی، لیکن وہ ڈبلیو سے کون سا پہلی دفعہ اس سے مل رہی تھی؟ کل رات اسی نے اسے اس جنگلی بھیڑیے سے بچایا تھا۔ یقیناً وہ اس بھیڑیے کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہوتی، لیکن جس نے اس کی جان بچائی تھی اسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اتنا بھی خوفناک نہیں تھا اس کا معصوم بچہ، بقول اس کے تو وہ بہت معصوم تھا۔ اسے ڈرنے والی بھلا کیا بات تھی؟ وہ تو انہیں کو ہی نقصان پہنچاتا تھا جنہیں نقصان پہنچانے کی اجازت فیضان کاظمی اسے دیتا تھا۔ اور اس وقت جتنا موڈ اس کا خراب تھا، اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ یاور کو ہی اس کے آگے پھینک دے۔ اتنے حسین لمحات وہ اس کے ساتھ گزار رہا تھا، اتنا خوش تھا وہ ان چند بیتے لمحوں میں، جب اس کے بھائی نے آ کر اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ یاور کی بے وقت انٹری اسے بہت بری لگی تھی، اور اس کا ارادہ بھی تھا کہ یاور کو وہ یہ بات سمجھائے کہ وہ جب چاہے اس گھر میں آ سکتا ہے، لیکن مریم سے ملنے کے لیے اسے قزان سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ اپنی بہن سے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا، اور ویسے بھی وہ کسی چیز سے انجان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاور صبح صبح یہاں کیوں آیا۔ یقیناً وہ یہی جاننے آیا کل رات اس نے اس گھر میں کیا کیا نوٹ کیا، یا قزان نے اسے کیا کیا بات کی۔ وہ قزان کے گھر سے اسی کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنی بہن کو استعمال کرنے والا تھا، لیکن قزان کا کوئی ارادہ نہ تھا اپنی بیوی کو ان سب چیزوں میں شامل کرنے کا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے عزیز تھی، وہ اسے محبت کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے دے گا۔ وہ مریم کو اپنے کسی کاروباری معاملات میں شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی، اور ان سب چیزوں سے وہ جتنی دور ہے اتنا ہی بہتر تھا، اور یہ بات وہ یاور پر بھی کلیئر کر دینا چاہتا تھا کہ مریم اس کے کسی معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی تو میں اس گھر کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائی۔ فی الحال تو مجھے بس یہ پتا ہے کہ یہ کمرہ قزان کا ہے، اور ساتھ والا کمرہ رسل کا، اور اس سے اگلا کمرہ رافیل کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے ایک اور کمرہ ہے جہاں پر 2 باڈی گارڈ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ گھر بہت بڑا ہے، اور ان لوگوں نے ایک جانور بھی پا رکھا ہے جسے وہ ڈبلیو کہتے ہیں، اور وہ کوئی کتا یا بلی نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کا چیتا ہے۔ کل رات اس چیتے نے میری جان اس جنگلی بھیڑیے سے بچائی تھی، اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا میرے پیچھے اس گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جب میں یہاں سے بھاگ کر گئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، قزان نے مجھے بتایا کل رات اس بھیڑیے سے مجھے بچانے والا یہی تھا۔ باقی فی الحال مجھے کسی بھی چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا، صرف یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص کر فیضان کاظمی تو بہت ہی عجیب طرح کا انسان ہے۔ وہ مجھے زبردستی اس چیتے سے ملنے پر مجبور کر رہے تھے کہ میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں اپنے کمرے میں تھی، اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، کسی کو مارنے کو کہہ رہے تھے۔ بھائی یہ لوگ قتل و غارت بھی کرتے ہیں، بہت عجیب ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو نا۔ وہ اس کے بازو تھامتے ہوئے بولی جب اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں میرا بچہ، تجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ اب تو اس انسان کی بیوی ہے، اور ہاں یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے، ان معصوم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جن کا قتل کرتے ہوئے یہ ایک دفعہ نہیں سوچتے۔ ان کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں سوچا، تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں ختم کر چکے ہیں۔ فیضان کا ڈر ان لوگوں کو زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، بہت سارے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے محفوظ رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے انصاف دلانا ہے جو ان کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئے۔ ہمارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہم نے نبھانا ہے۔ مشکل تو ہوگا، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقت آ گیا انسانیت کا فرض نبھانے کا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جب اس کی باتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی؟ کوئی شخص صرف اسے اپنی بیوی نہیں بنا رہا تھا بلکہ اسے اپنے حق بھی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو اس کے قریب آتا تھا، اور اس کا قریب آنا ہی تو اسے اس کی جان ہلکان کر دیتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے وہ باتیں نہیں کہہ سکتی تھی جو فیضان چاہتا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ڈر نے ہی اس کے دماغ کو بری طرح سے بند کر دیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا جھٹکا صبح اس نے اسے ڈبلیو سے ملوا کر دیا تھا۔ ہم نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، جو باتیں میں نے تجھے سمجھائی ہیں وہ ساری ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا، اور جہاں تک بات اس کے تیرے قریب آنے کی ہے تو وہ تیرا شوہر ہے۔ میں تیرا نکاح روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا کیونکہ یہ میرے پاس کی بات نہیں تھی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں خدا کی رضا شامل ہے۔ تو اگر تجھے اس شخص کے ساتھ
اس رشتے کو نبھانا پڑے تو ابھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیرا شوہر ہے, حق رکھتا ہے تجھ پر. اور ویسے میری جان, ہم لوگ نفرت گناہ سے کرتے ہیں, گناہ گار سے نہیں. گناہ گار تو کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے, نہ جانے اس شخص کی بھی کیا مجبوریاں ہوں گی. اور ویسے بھی کسی انسان کو راہ راست پر لانے سے زیادہ بڑی نیکی اور بھی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے تجھے اس کام کے لیے چنا ہے. وہ اسے بہت گہری بات بتا رہا تھا, جبکہ وہ بس اسے سن رہی تھی. اس کی بات کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا. شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ہو گئی ملاقات صالح صاحب؟ یقیناً اپنی بہن سے ٹھیک سے مل لیا ہوگا. وہ واپس جا رہا تھا جب قائزان کو آج پھر اس سفید چیتے کے ساتھ دیکھ کر اس کی طرف آ گیا تھا. ویسے ٹھیک سے اپنی بہن کو ٹریننگ نہیں دی تم نے جاسوسی کرنے کی. اسے کچھ نہیں آتا اس معاملے میں. وہ پوری نکمی ہے. یہ جاسوسی وغیرہ اس کے پاس کا روگ نہیں ہے. تم غلط انسان سے غلط کام کروا رہے ہو. اگر تمہارے لوگوں میں جاسوسوں کی کمی ہوگی ہے تو میں انتظام کروا دیتا ہوں. وہ بہت سکون سے بول رہا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے قائزان, تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں اپنی بہن کو یہاں اس وجہ سے چھوڑ کر نہیں گیا ہوں. اس لیے چھوڑ کر گیا ہوں کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر حق رکھتے ہو. یقیناً تم مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہ جانے دیتے. اور اس معاملے میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے خود اپنی بہن کا تمہارے ساتھ نکاح کیا, تم پر بھروسہ کیا ہے میں نے. میں ہرگز تم دونوں میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا. اور بھائی کی طرح میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہے. وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ بس اسے سن کر ہلکا سا مسکرایا. تمہیں لگتا ہے تمہاری اس بات پر یقین کروں گا؟ ویسے اس گھر میں ٹوٹل 18 کمرے ہیں. تم کمروں کی معلومات لینا چاہتے تھے نا؟ باقی تہ خانے میں ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں پر ہم نے تمہیں قید کیا تھا. اس ہال میں بہت سارے لوگوں کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی ہے, بالکل کسی قید خانے کی طرح. وہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے باقی ثبوت شاید تمہیں میرے پرانے گھر سے مل جائیں گے, جو میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرا ڈبلیو وہاں پر پرسکون نہیں تھا. وہ زیادہ لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا اور وہ گھر آبادی کے بیچوں بیچ تھا, اس لیے مجھے اسے چھوڑنا پڑا. اس گھر میں آئے مجھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا, تو یہاں سے کسی ثبوت کا ملنا تمہارے لیے آسان نہیں. اپنے جاسوسوں سے کہو کہ اگر کوئی وہ بیچ کی معلومات لے کر تمہیں دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے میرے پرانے گھر میں چلنا ہوگا. وہ بڑے مزے سے اپنی بات مکمل کرتا اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا, جبکہ جاور کو جاننے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ اس کی بہن کو کوئی نقصان پہنچائے گا. نہیں, مجھے کسی طرح کی کوئی معلومات نہیں چاہیے, نہ تمہارے بارے میں نہ اس جگہ کے بارے میں. جاننے کے لیے اپنی بہن پر کسی طرح کی کوئی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا ہوں. میرا وہ مقصد نہیں جو تم سمجھے. میں تو بس چھوٹی موٹی انفارمیشن چاہتا تھا. مجھے معاف کر دو قائزان. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا. اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کی بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا. بہت جلدی اس نے اپنی بات قبول کر لیا تھا اس کے سامنے. ڈونٹ وری صالح صاحب, تمہارے اور میرے معاملے میں کبھی تمہاری بہن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارا اور میرا معاملہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ میرا معاملہ محبت کا ہے. وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا. وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا تمہارا بھائی تم سے؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے کو اندر سے بند کر چکا تھا. اس کی اس حرکت کو اس نے بہت غور سے دیکھا تھا. کچھ نہیں, وہ کیا کہیں گے؟ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی کیونکہ وہ اس کے قریب آ رہا تھا, اور پھر اس کے قریب آتے وہ اس کے پیچھے رک گیا. وہ تم سے کیا پوچھ رہا تھا؟ کیا نہیں, مجھے سب پتہ ہے. ڈونٹ وری, اس کمرے میں کیا ہوتا ہے مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے. خیر, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا آرمی والا بھائی تمہیں یوں ہی تو تنہا یہاں چھوڑ کر نہیں گیا نا. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے تمہیں یہاں کس مقصد سے چھوڑا ہے. میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم یہاں میری بیوی کے روپ میں ہو. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے چھوڑا گیا, اور نہیں مجھے تمہاری طرف سے ہونے والے کسی نقصان سے کوئی فرق پڑتا ہے. بس تم میرے پاس رہو, میرے ساتھ رہو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا اس کی کمر کے گرد اپنا آثار مضبوط کر چکا تھا. میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے چپ کروایا. فی الحال میں کچھ نہیں سننا چاہتا. اس وقت یہ لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تمہارے اور اپنے ان لمحات کو خاص بنانا چاہتا ہوں. یا ہماری طرح کی فضول بات کو کل پر چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا کر نفی میں سر لایا تھا. اس کی ہمت دیکھنے لائق تھی. وہ اسے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی تھی. مجھے وقت چاہیے, میں اتنا جلدی یہ سب کچھ جی میں قائزان نام ہے میرا, تم حق سے لے سکتی ہو جان, اور یہ وقت دینا جیسے فضول وقت برباد کرنے والی باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا. شادی کو ارینج میرج سمجھو, اور ارینج میرج میں ہر چیز ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا. اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے سے لگتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی. اپنی باہوں میں موجود یہ ڈری سہمی سی لڑکی اس کے دل میں اتر رہی تھی. اس کا کانپتا وجود اسے اپنی طرف پوری طرح سے متوجہ کر رہا تھا. اس کی آنکھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے چہرے کو بھرے
اس کے ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن قیزان کا آدمی کے دل میں اترنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ 4 سال پہلے کا منظر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ وقت یاد کرتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے۔ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم نے میری طرف نہیں دیکھنا؟ اس کی بند آنکھوں پر ہلکے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ بہت نرمی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے اس نے آنکھیں کھول کر پھر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ قیزان نے گھورا تھا اس کے معصوم چہرے کو، جب اس کی انگلیوں کے پوروں کی حرکت اب تک جاری تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً یہ عمل اسے سکون دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی یہ حرکتیں مریم کی جان ہلکان کیے ہوئے تھیں۔ اپنے چہرے پر حرکت کرتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس کا دل مزید تیزی پکڑ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو مریم، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تھا، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو مریم، لگتا ہے تمہارے کان میری آواز نہیں گئی شاید۔ وہ اس دفعہ ذرا سختی سے بولا تھا اور اس کے چہرے پر اس کی پکڑ بھی تھوڑی سخت ہو گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مریم کی آنکھیں اگلی لمحے پوری کی پوری کھول گئی تھیں۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ رونے کی تیاری نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھیں تھیں کانچ جیسی، ایسے لگتا تھا کبھی بھی آنسو چھلک پڑیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں کی ساری کہانی سمجھ چکا تھا، اب اسے اس کی آنکھوں کے راز سمجھ آ گئے تھے۔ اتنا ناپسند ہو کہ اپنے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو یوں ہی اپنے ہاتھوں میں قید کیے سوال کر رہا تھا۔ مریم نے زبان کھولے بنا ہی اپنے سر کو نفی میں حرکت دی تھی۔ منہ سے بولو، تمہارے چہرے اور آنکھوں کو زبان کو جتنا سمجھ سکتا تھا سمجھنے کی کوشش کر چکا ہوں۔ تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں، تمہارے لفظوں میں اپنا نام سننا چاہتا ہوں، تمہارے منہ سے اپنے من چاہے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ باتیں کیوں نہیں کرتی ہو تم مجھ سے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے سوال کرنے کا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں؟ اس نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ ہاں باتیں، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن جاسوسیاں کرنے میں ماہر ہو، بلکہ نہیں، اس میں بھی تم زیرو ہو۔ جاسوسی اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح سے تم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جاسوسی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ سامنے والے کو ہم نے پتہ نہیں لگنے دینا ہوتا کہ ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہارا تو الٹا ہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ جاسوسی کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ تم فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مطلب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ اتنی بیوقوف تھی کہ اس کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کیے جا رہی تھی؟ لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ممکن تھا وہ اسے باتوں میں پھنسا رہا تھا، اسے فوراً اس بات سے انکار کر دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں تو صرف گھر دیکھ رہی تھی، آپ کا وہ گھر بہت اچھا ہے، قسم سے میں نے دروازے کے اوپر بنے اس ڈبے کے بیچ میں کیمرے کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نے بھائی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ جلد بازی میں بول رہی تھی، جبکہ قیزان نے صرف میں سر ہلایا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں دیکھا، اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ دروازے کے اوپر خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، جب تک کوئی بندہ غور سے اس جگہ کو نہ دیکھے، ان شارٹ جاسوسی نہ کرے، تب تک وہ بندہ جان نہیں سکتا کہ وہاں کوئی کیمرہ لگا ہے۔ خیر تم تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ، فی الحال ہم یہ باتیں نہیں کرنے والے۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے کان کے لوب پر آہستہ سے اپنی انگلی کو حرکت دیتا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ سانس بھی لیتی تو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر جھکے وہ اس پر اپنا سایہ بنائے ہوئے تھا، شاید وہ اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا اتنے قریب آ جانا ہی اسے انکمفرٹیبل کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت ہمت سے اس کی پناہوں میں پڑی تھی اور اپنی پچھلی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ کتنی بیوقوف تھی، اس نے خود ہی اسے بتا دیا کہ وہ دروازے کے اوپر موجود کیمرے کے بارے میں جان چکی ہے، اور اس کا بھائی بھی جان گیا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا۔ اس نے اس کا راز کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن وہ تو بالکل ریلیکس تھا۔ چکن قیمہ اور مٹر میں بہت اچھا بناتی ہوں، آپ کھائیں گے میرے ہاتھ کا؟ آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئے گا، وہ یقین دلا رہی تھی۔ تم پیار سے کھلاؤ گی تو کیوں نہیں کھاؤں گا، لیکن فی الحال ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ فی الحال تو میرا موڈ تمہیں کھانے جانے کا بن رہا ہے، لیکن میں بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ لنچ کرنے تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں۔ ویسے بھی ٹھیک سے ناشتہ تم نے کیا نہیں تھا، اور خالی پیٹ مجھے جیسے انسان کو برداشت کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاید میں اس دنیا کے ہر شخص کے لیے ظالم ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں بن سکتا نا، تمہارے ساتھ معاملات کو چلا گیا۔ ویسے تمہیں مجھے تھینک یو کہنا چاہیے، تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا اور میں تمہیں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ جیسے احسان کر رہا تھا،
تمہیں پتہ ہے میں کبھی کسی کو اتنا وقت نہیں دیتا، کیونکہ وقت دینا میرے لیے بالکل بیوقوفی والی بات ہے، لیکن پھر بھی دیکھو نا، تمہارے ایک بار کہنے پر مجھے تمہارے لیے وقت نکالنا پڑا، حالانکہ میرے اس وقت جذبات ایسے ہیں کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر یہ ساری دنیا مٹا دینا چاہتا ہوں، اپنی ساری تشنگی، ساری جنونیت میں تم پر وار دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی محبت کے ہر ایک لفظ سے روشناس کروانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہوں۔ میرے جذبات اس وقت کتنے مزور ہو رہے ہیں یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود سے زیادہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آج تک میں نے ہر وہ کام کیا جو میرا دل چاہتا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں ذرا میرے دل کا بھی الگ ہی سسٹم چلتا ہے۔ اپنی ساری بے قراریاں خود تک رکھ کے میں نے تمہاری بات کو اہمیت دی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولے چلے جا رہا تھا، جبکہ مریم بس اسے سن رہی تھی۔ کتنا بڑا احسان کیا تھا اس نے، وہ اسے اس رشتے کے لیے 3 مہینے مانگنا چاہتی تھی، اور وہ 2 گھنٹے سے دور رہ کر اس پر احسان جتا رہا تھا۔ مجھے 3 مہینے کا وقت، بس 2 گھنٹے کا وقت دے دیا، یہی بہت ہے، اس سے زیادہ 1 سیکنڈ اور نہیں۔ بیوی بنایا تمہیں، نکاح میں رکھ کر تم سے جاسوسیاں نہیں کروانی میں نے۔ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹے ہیں، اپنا مائنڈ اچھی طرح میک اپ کر لو، اور 2 گھنٹے کے بعد تم مجھے میری بیوی کے حسین روپ میں ملو، جسے دیکھ کر میں مزید تمہارا دیوانہ ہو جاؤں۔ جہاں تک تم سے دور رہنے کی بات ہے تو یہ 2 گھنٹے بھی میرے کانٹوں پر گزریں گے۔ میں تھوڑی دیر اپنے کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، تب تک تم ایسا کرو تھوڑی بہت انفارمیشن اور لے لو اپنی بھائی کو دینے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ کل پھر سے تم سے ملنے کے لیے آ جائے، تو اسے بتانے کے لیے تمہارے پاس کچھ تو نیا ہونا چاہیے۔ ویسے یہ جو سامنے الماری ہے نا، اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن کیمروں کی انفارمیشن جان کر تمہارا بھائی کیا کرے گا؟ میرا نہیں خیال یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ایک گھر کا ورژن ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر تمہیں میرے خلاف ثبوت مل سکے، ورنہ ان کیمراز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات ختم کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے الماری کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ صرف الماری ہی نہیں بلکہ اسے سامنے کھڑکی کی سائڈ پہ بھی ایک کیمرہ لگا ہوا نظر آیا تھا۔ کمرے کے اندر اتنے کیمرے تھے تو اس گھر میں نہ جانے کتنے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے ہی گھر کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتا تھا۔ کیسا الجھا ہوا شخص تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا بھائی اس سے کس طرح کی انفارمیشن لینا چاہتا تھا۔ اب تو اسے ان کیمراز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ اس اوپر ہر وقت نظر رکھے ہوئے۔ السلام علیکم سر۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو سیلوٹ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے اشارے پر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام آفیسر یاور، مجھے آپ ہی کے آنے کا انتظار تھا۔ معذرت میں کچھ دن آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ آپ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ کیسے بھی قائدان آدمی کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ میرے سننے میں آیا کہ آپ اس کے گھر سے ہو کر آئے ہو۔ جی سر ایسا ہی ہے، میں نے قائدان آدمی کے گھر کے اندر تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ میں نے اس کے گھر کو دیکھا ہے، میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سر جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ اس گھر میں ابھی آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ٹھکانہ شہر کے بیچوں بیچ تھا، جہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی دہشت سے کہاں پہ ہیں۔ سر یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، لیکن مین چیز ثبوت ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور جن لوگوں نے اس کی شکل دیکھی ہے وہ اس کے خلاف بات تک کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آدمی اتنا خطرناک ہے، جو لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں ان کی لاشیں تک کبھی نہیں ملتی۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ وہ اسے سن رہے تھے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کیس میں کچھ ایسا کرنے والے ہو جو ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ جی سر میں کرنے والا تھا، لیکن میرا نہیں خیال وہ چیز بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں بھی پہلے پوری طرح قائدان آدمی کے بارے میں جاننا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ اس وقت مصر کا سب سے خطرناک ترین گینگسٹر ہے، لیکن اس گینگسٹر کے پیچھے کوئی تو کہانی ہوگی، کوئی تو کمزوری ہوگی جس کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا۔ فی الحال قائدان آدمی کا دائرہ بہت چھوٹا سا ہے، 2 دوست اور 1 جانور، ان کے علاوہ وہ کسی اور پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، اور اس کے دونوں دوست بھی اس کی طرح بے حد خطرناک ہے۔ میرے خیال میں اس کی کمزوری تک ہاتھ مارنے سے پہلے ہمیں اس کے دونوں دوستوں کے بارے میں انفارمیشن نکالنی ہوگی۔ یہ دونوں کہاں سے ہیں اور کس طرح یہ قائدان کے ساتھ جڑتے ہیں، ہو سکتا ہے ان دونوں کا ماضی ہم لوگوں کے کام آ سکے۔ یہ کیس 7 سال سے حل نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس پہ وقت دینا ہوگا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ہر طرح کا غلط کام شامل ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر غلط کام کے پیچھے کہیں نہ کہیں قائدان کا نام آتا ہے، لیکن غلط الفاظ میں نہیں، اور جتنے لوگوں کو مارتا ہے اس میں زیادہ تر ریپس شامل ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر 11 سال کی عمر تک وہ خود بھی ایک ڈرگ کیس میں جیل میں قید رہا تھا۔ وہ اسے انفارمیشن دے رہی تھی جبکہ وہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوا تھا۔
ڈرگس کیس میں، لیکن سر آپ تو بتا رہے تھے کہ اس کی ماں نے کسی کا قتل کیا تھا، بھول جاتا. ہاں اس کی ماں قاتلہ تھی اور اس کی پیدائش جیل میں ہی ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ڈرگس گینگ تھا. خیر تم اپنا کام کرو، جتنی انفارمیشن ملے ہوں تم آ کر مجھے دو. وہ بات ختم کرتے ہوئے کہنے لگے تھے، جبکہ اس کا مزید انہیں کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پہلے اس نے سوچا تھا وہ بتا دے گا کہ وہ قزان کاظمی کیس میں اپنی بہن کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامل کر چکا ہے.